نقطہ بیٹ میں بیان کر کے یہاں تک آنے کا مقصد بات وغیرہ کرنا نہیں ہے. ایک تعلق ہے اپنا جو نماز سیکھ رہے ہیں. ہماری فطرت یہ ہے سن لینا چھوڑ دینا، فطرت ہے اپنی. کیسا بھائی؟ آج شب معراج ہے بھائی، مول صاحب اچھا سکھا رہے مجھے بٹھانا، کبھی اچھا سکھا تو بٹھانا پڑتا ہے. کیوں؟ اگر کوئی چیز اہم ہے میٹھا ہے کھانا کبرا رکھتے لو سب کھائے وہاں سے آخری میں ٹیبل پہ میٹھا. کیوں بھائی؟ اس کی بھی اہمیت ہے نا. تو ہر چیز کی ایک اہمیت رہتی. میرے دولہے کا ٹیبل پہ کب دار ہے؟ آخر میں دار ہے. تو یہ چیز سیکھنے کی ہے، سننے کی نہیں ہے. سیکھنے سے پہلے سمجھو آخر ہے کیا چیز. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ جی کتنے سال سے ہم شب معراج کا بیان سن رہے صاحب؟ 25 سال 20 سال. جی میں 12 سال سے شب معراج کا بیان سنا رہا ہوں. مسلمان کا تعلق اللہ کے ذات سے رسمی ہو گیا. رسمی ہم گاؤں والوں کا رسمی بول تو معلوم، رسمی بول تو معلوم. کوئی ہمارے بچے کی شادی میں لفافہ لے کے آئے تو اپن دیکھ لیتے انہوں کتنے پیسے رکھے. ارے اپن بھی ان کو تو لے جانا پڑتا ہے. انہوں کیا نہیں ہوتا لائے، ہم وہ نہیں ہوتا لے جانا. چھلے میں کیا لائے، ہم وہ لے جانا. اس کو کیا بولتے؟ رسم بولتے نہیں بولتے. تو ہمارا مزاج بھی رسمی بن گیا. ابھی میں بتا میں یہ بولا کیسا رسمی. آج کیا دن ہے بھائی؟ بولیے بولیے. شب بولتے ہیں رات کو. معراج کے معنی ہے بلندی، سیڑھی وغیرہ. اس سے ہٹ کے ایک چیز اور ہے. باؤ میں آدھا آواز آ رہی؟ ہاں اس سے ہٹ کے ایک چیز اور ہے، اس لیے میں بند کرا ہے. کیا ہے بھائی؟ شیو راتری ہے نا، ہے نا. باہر فروٹ کی دکان لگی. اب ان کا کیا ہے؟ یہ راتر میں شیو کیا ہوا نہیں معلوم، راتری کیا ہوا نہیں معلوم. وہ شیو راتری کے شب معراج. شب بولتے اردو میں رات کو، معراج کی رات بولا ہے تو جگنے کی رات. فرق کیا بنا؟ جب ان کی شیوراتری آتی ہے تو دکان لگتا، وہ لوگ میوہ کھا لیتے. کیا ہوا کہیں کو ہوا اللہ معلوم نہ فلا معلوم. آج اتنی مبارک رات میں کیا ہوا؟ اتنے سال سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر میں آپ لوگوں کو پوچھوں بھائی اٹھ کے ٹھہر کے بتاؤ آج کی رات میں کیا ہوا، کوئی بتا سکتے؟ نہیں. ایک فلم اگر ریلیز ہونے والی ہے، اس کے ٹریلر، اس کے چھوٹے چھوٹے نقشے اگر فون میں آ گئے اس کو دیکھ لے کے بولتا میں یہ دیکھ لیا اس کے آگے پیچھے کیا ہونے والا ہے. خالی فون میں جھلک دیکھے تو اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سے، اللہ کے نبی سے ایسا ہمارا تعلق ہو گیا، بولنے والے کاکا سے آ کے بول رہے مگر ہم سن رہے، یاد نہیں رکھ رہے. شب برات آ گئی، مردوں کی عید. 1.5 کلو آدھا کلو ہم بکرے گوشت لا لیے، فاتحہ دلا دیے، عود ڈال دیے، چلو گئے. اب کہاں کو؟ اب جانا مسجد کو. کیا ہے بولتے نہیں راتری متم میل کنڈارے کوسی رات کو گلیش نا. یہ بھی ہمارا وہی شوق. ایسا ہے کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ مبارک رات کو نازل کرا فرمایا. پھر شب معراج، یہ رات میں بول رہا ہوں یہ رات تو غموں کو دور کرنے والی رات ہے. کیسا بھائی؟ بولو کیسا؟ آپ لوگوں میں ایسا ایک آدمی ہاتھ اٹھاؤ جس کو کچھ غم نہیں ہے. کوئی اٹھا سکتے؟ میں بھی نہیں اٹھا سکتا. میرے کو بھی غم ہے. کیا ہوا شب معراج میں؟ غموں کو دور کرنے والی رات ہے اور اللہ کا احسان عظیم ہے. اس اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی مسجد میں بٹھایا. اگر اللہ چاہتا وہی شیوراتری کی طرح ہم اس گاؤں میں ریچٹ میں پیدا ہوئے. بازو میں ہندو کا بھی گھر تھا، مسلمان کا بھی تھا، بھیڑ کا بھی تھا، دھوبی کا بھی تھا، حجام کا بھی تھا. اللہ چاہتا حجام کی کوکھ سے ہم کو پیدا کر سکتا تھا، دھوبی کی کوکھ سے پیدا کر سکتا تھا. دھوبی اور حجام کے بیچ میں مسلمان ہے. مسلمان کبھی اس کے گھر سے سالن مکے کھا، کبھی اس کے گھر سے سالن مکے کھا. بھائی چارگی کی محبت ہے. لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ مسلمان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر مسلمان باپ کے نطفے سے پیدا کرا. کس کا احسان ہے؟ اللہ چاہتا تو گھر کو بدل سکتا تھا. آج ہم مسجد میں بیٹھنے کے بجائے وہ شیوراتری کے وجہ سے وہاں رہ سکتے تھے. میرے بھائیوں اس احسان کو یاد رکھو، اس احساس کو یاد رکھو. میرا رب میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بات کہاں چلی؟
یہ غموں کو دور کرنے والی رات ہے، اور غم ہم تمام کو ہے، اور ہر آدمی اپنے دوست کو بولتا بھائی میرے یہ غم ہے، میرا بیٹا مجھ سے پریشان کر رہا ہے، جورو نہیں سن رہی، اولاد نہیں سن رہی۔ آپ کو بتاؤں میرا آقا محمد مصطفیٰ بولو صلی اللہ علیہ وسلم غموں کے پہاڑوں کو لے کے سو رہے تھے ام ہانی کے گھر پر، حتیم کعبہ کے اندر۔ روایت الگ الگ ہے تاریخوں میں۔ کیا غم تھا بھائی؟ نبی کو کیا غم تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین۔ طائف کا سفر ہوا، غموں کے لے کے سو رہے ہیں۔ غوث بھائی، خواجہ بھائی 10-15 منٹ، اچھا، غموں کو لے کے سو رہے ہیں۔ آج اگر کسی کو غم آئی، کسی گھر میں کو تو مر گئے سمجھو، ارے بیچاروں کا کڑوا منہ ہے، اس کو رخا بھی نہیں دیتے، کہیں گے بھائی تو اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے تھوک چڑھا کیا؟ غلط بات۔ کسی کو موت و حیات ہر ایک کے پاس ہونے والا ہے۔ پرسوں ایک شادی ہوئی شاد نگر میں، ایک صاحب کو میں چلو بولا کیا سمجھتے کہ مول صاحب کڑوا منہ لے کے آئے تو ہماری امی کا انتقال ہوا 3 دن ہوا۔ دولہا سے مرا تو شادی میں دولہا سے مرا تو ان کس کا منہ کڑوا کرتا؟ جیسے نہ ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے انتقال کی وجہ اور طائف کے سفر کے بعد واقعے کے غموں کو لے کر سو رہے ہیں۔ اللہ دیکھ کے کہنے لگا میرے محبوب یتیم مکہ اور والد کا سایہ نہیں، 6 مہینے کے حامل ماں کی پیٹ میں ہے، والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال۔ اللہ کے نبی غموں کے پہاڑ میں ہے، بیٹھ کے بولنے کے لیے ماں نہیں، امی مجھ کو یہ پریشانی ہے، باپ نہیں جو سنا سکے ابا مجھے پریشانی ہے، سگا بھائی نہیں، سگی بہن نہیں۔ آج کسی گھر میں پریشانی آ گئی، لوگ ہم بولتے ارے اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، چلو ذرا دکھ درد بانٹیں گے۔ اللہ اپنے محبوب کے دکھ اور درد کو بانٹنے کے لیے آج کے رات کا انتخاب کیا اور آسمانوں پہ بلایا اور عرش معلیٰ پہ بلایا۔ کتنا قریب، کتنا قریب، قاب قوسین او ادنی۔ کیا مطلب اس کا؟ بچپن میں چیز کھیلے اپن معلوم، شمبالو کی جھاڑ ہے، شمبالو کا شمبالو لکڑی لگ مارے ہمارے ماموں میں مدرسے رہ گئے تو وہ شمبالو کی لکڑی کو ہم پڑھتے ہو تیلگو میڈیم میں ایسا بنا دیتے بانم، کیا بولتے ہیں بانم اسے تیلگو درا، اس کے اندر رکھتے تھے تیر، وہ بانم اور اس کے بیچ میں جو رسی ہے اس کے بیچ میں کتنا گیپ ہے، کتنا رہتا؟ اب اس کو اگر رسی بنا تو کتنا رہتا؟ قاب قوسین او ادنی، اس سے بھی قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ بات کیا ہوئی یہ بھی معلوم ہونا نا۔ اچھا اللہ کے نبی آسمان پہ گئے، کہیں گئے بیٹھے پاس ہوئے، کیا بول کے وہاں اپنے گاؤں کا سرپنچ، اپنے گاؤں کا سرپنچ سی ایم کرنے گیا، پورے گاؤں والے بولتے واہ سرپنچ جا کے آ رہے سی ایم کرنے، گاؤں کو کیا کیا لائے کہ فنڈ، ان آتے بولتے کیا بولا صاحب، کیا بولا بولتے ان 5 سال کا مہمان، ان 5 سال کا مہمان۔ اللہ کے نبی عرش پہ گئے تو مول صاحب کیا لے کیا اللہ یہ پوچھنا نہیں پوچھنا، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ التحیات اللہ اس کے نبی کی بات چیت ہے، اور عرش پہ جب اللہ نبی پہ سلام اور درود بھیجا، سلامتی کی دعا فرمایا، تو اللہ کے نبی فرما رہے یا اللہ مجھ پہ تو سلامتی اتر رہی ہے، میرے پیچھے رہنے والے نیچے رہنے والے میری امتی کہاں جائیں گے؟ حسین حسین کو نہیں پوچھے، فاطمہ کو نہیں پوچھے، طائف کا میدان نہیں پوچھے، مجھے اور آپ کو یاد رکھے۔ اپن نبی کا یاد رکھ رہے ہیں، ارے چلا کیا رہے بھائی 7 دن میں عقیقہ کر کے بانا اتارو، کر تم صاحب پیسے رکھو کر دو، عقیقہ شادی میں سنت کے طریقے کرو۔ ایک بار ہوتا مجھ صاحب کیا بیان لگائیں گے، ڈی جے لگائیں گے، پھر نبی بھی عرش میں 25 بار کہتے تھے یاد کرنے۔ تو شادی میں نبی کو بھولا، غم میں نبی کو بھولا، اور بچے کی پیدائش میں نبی کو بھولا، عقیقے میں نبی کو بھولا، خبر میں نبی ہماری صفات کریں گے میدان محشر میں، بولو، اور خبر میں سوال ہوگا یہ آدمی کون ہے، ہم پہچانیں گے۔ تو میرے بھائیوں آج کی رات دکھوں اور دردوں کو دور کرنے والی رات ہے۔ ہم یہ بول سکتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر اے پیارے اللہ
تو تیرے حبیب کے دکھ اور درد کو دور کرنے آسمان پہ بلایا ہے، میں اس حبیب کا وہ امتی ہوں جس کے لیے تیرے محبوب رو رو کے دعا کرے ہیں، میرے بھی دکھ اور درد کو دور فرما۔ بول سکتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ گئے میرا تعلق نبی سے نہیں، میرا تعلق اللہ سے نہیں، یہ تعلق اللہ سے، نبیوں سے، مول صاحبوں کا ہے۔ میرے چہرے پہ داڑھی نہیں، میں جھوٹ بولنے والا، میں شراب پینے والا، میں نماز نہیں پڑھنے والا، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات میں جگنے کا کوئی ثواب، دو راتیں ہیں، شب برات اور شب قدر، لیکن آج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش معلیٰ پر بلا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کو آسمان پر اللہ نے اپنے نبی کو بلا کر کیا دیے بھائی؟ جیسا موسیٰ مفتی صاحب بول رہے تھے، دیکھو میرا ایک سوال ذرا غور سے سنو، بات سمجھ میں رشید بھائی؟ نہیں آئی تو پوچھنا، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تقریر آپ بہت ہو رہے، سوال سمجھ میں آنا، نہیں سمجھ میں آنا تو پوچھنا موسیٰ بھائی بات کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی تو آپ کا بیٹھنا کامیاب، ہمارا بیٹھنا کامیاب، نہیں تو اچھا بولے رہے مول صاحب رات میں، کیا بولے، کیا کہ بولے مگر اچھا بولے، وہ حال ہوتا جی۔ تو سنو، اپنے پاس ایک دوست آیا، ارے میں بڑی پریشانی ہے، کیا ہے؟ گئی دودھ نہیں دے رہی، مگر اچھی گئی ہے، دے تو لے جانا تو میں دلا تو چل بازار میں، بولتے نہیں بولتے، گئی دودھ نہیں دے رہی، بولتے ان گاڑی دلا تو پلسر بولتا بولو بھائی، ہاں یہ کیا رہے، میں دودھ نہیں دے رہا بولتا ہوں، میں پیٹرول کہاں سے ڈالوں، حولہ ہے لیکن آنا بیکار ہے بولتا ہوں، بولتا نہیں بولتا، جیسی ضرورت ویسا سامان، یہ بیسٹ فرینڈ ہے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو آسمان پہ بلائے، دکھوں کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، اور اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ میرے محبوب کی نور نظر لختہ جگر فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار، جس کے گھروں میں فاقہ رہے گا فاطمہ کے، اور خود اللہ کے نبی کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں سلگیں گا، یہ بات اللہ کو نہیں معلوم تھی؟ معلوم تھی نہیں معلوم تھی؟ معلوم تھی۔ اور میرا محبوب کئی بار اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے گا، معلوم تھی نہیں تھی؟ اور اللہ کے نبی جیسا موسیٰ بولے عرش پہ گئے، جانے سے پہلے جنت دیکھے، جہنم دیکھے، جنت میں نہر دیکھے، شہد کی دیکھے، دودھ کی دیکھے، اور کئی نہرہ دیکھے، سونا دیکھے، جوہر دیکھے، ہیرا دیکھے، موتی دیکھے۔ اللہ کیا کرنا تھا؟ اے میرے محبوب، آپ اتنی مصیبتیں لے کے آئے، تمہارے گھر میں آگے چل کے فخر و فاقہ ہوتا۔ یہاں روکو بات، یہ میں پوچھتا ہوں پھر بولنا، اپنے گھر میں پریشانی آئے تو دور کیسا کرنا بولو؟ یہ بولنے کی بات، دل کی بات کیا؟ پیسہ، دل کی بات کیا؟ تھوڑے ٹینشن آئے رہی، تھوڑا پیسہ آتے ختم، ٹینشن ختم ہوا تھا، بولتے نہیں بولتے؟ صحیح ہے جھوٹ ہے؟ ہماری سوچ، مال مصیبتوں کو دور کرنے والی ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کو پیدا کرنے والا رب اللہ کی سوچ کیا ہے؟ سنو ذرا، اللہ کی سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ سے اللہ کی سوچ کو کمپیئر کریں گے، ہم کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ان بتا رہا ہے مصیبت کو دور کرنے کی چیز کیا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو جنت سے سونے کا پہاڑ دے کے بھیجتے اور کہتے اے اللہ، اے میرے محبوب، جاؤ دنیا میں اس سونے کے پہاڑ کو 6-5 ٹکڑے کرو، ایک اپنی بیٹی کو دو، دوسری بیٹی کو دو، تیسری بیٹی کو دو، چوتھی بیٹی فاطمہ کو دو، اپنی 11-10 بیویوں میں رکھو، اپنے گھر میں رکھو، عالی شان رہو۔ بولنا تھا نہیں بولنا تھا؟ بولنا تھا؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اب لوگ کیا ہوتے، مول صاحب کیا رہے، نماز پڑھو، پیسے سے نہیں ہوتا بولتے ہیں، تھوڑی تنخواہ کم مل تو معلوم ہوتا۔ یہ اسباب ہے۔ کیا چیز ہے بھائی؟ اسباب۔ اللہ کیا فرما رہے؟ اے میرے محبوب، دکھوں کو، دردوں کو آپ لے کر آئے ہیں، اس کا فارمولا، اس کی ٹیبلٹ میں دے رہا ہوں، نماز۔ کیا ہے بھائی؟ نماز۔ اور جب نماز لے کے اللہ قرآن میں فرما رہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کس کے ذریعے بھائی؟ پہلے صبر، پہلے
صبر، اس کے بعد نماز. صبر ہے اپنے سب کو بولتے ہیں ایسا ہوا ویسا ہوا، میں ملوں اللہ کو، ایسا ملا ہوں، سب بولے بس کیا بولتا ہے کیا کرنا، اب صبر کر لینا. کہاں کا صبر کرا بھائی، تو 250 اندر کا سب بول دیا نا بھائی. تمہارا بس چلتا تو نوز باللہ تم خود اپنے ہاتھ سے خدائی کی وجہ سے خدائی کا وہ مقام لے کے اپنی تقدیر کو بدل سکتے تھے. یہ انسان چاہتا میں جو بولوں وہ ہو جانا. صبر کا مطلب یہ ہے ہماری خواہش ہماری طلب کے حساب سے جو کام نہ ہوا سمجھ جانا یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، میں اس پہ راضی ہوں. کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. خیر اور شر کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے. اس کے بعد کیا کرنا بھائی؟ اس کے بعد کیا کرنا؟ نماز پڑھنا. آج کی رات کا خاص تحفہ ہے نماز. اور تحفہ کیسا ہے؟ مصیبت کو دور کرنے والی. اب فجر میں کتنے لوگ پڑھتے؟ فجر اب 6:30 بجے ہے، سمجھ میں آئے گا؟ وہی اگر 6 بجے کون تو بولا گاؤں میں سرپنچ سب کو 1000 روپے بانٹا، اٹھ کے بھاگتے نہیں بھاگتے؟ 1000 روپے کی نوٹ تو بند ہو گیا، 2000 یا 500 پہ یقین ہے. نبی جو آسمانوں سے اپنے لیے مصیبتوں کو دور کرنے کا فارمولہ لائے اس پہ ہمارا یقین ہے جی؟ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں آج کی اس مبارک رات کی برکت سے نمازوں کا اہتمام کرنا. کیا کرنا بھائی؟ ایک چیز کا میرا سوال کا جواب دو. ایسی کیا چیز ہے جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہونے والی ہے آخر میں زمین کے اوپر ایسا ایک کام ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا زمین کے اوپر؟ بولو بھائی کیا ہے؟ ہاں بولو، کوئی بول سکتے؟ زمین کے اوپر میرے اور آپ کے ساتھ ایک کام ہونے والا ہے، آخری کام، اس کے بعد کوئی کام نہیں زمین کے اوپر. نماز جنازہ. کیا ہے جی بھائی؟ کیا مفتی صاحب؟ نماز ہے. اب اس کے بعد جنازے کے بعد گیا تو سیدھا خبر میں جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں ٹھہر کے ایک بات سمجھو. ایک آدمی بہترین سینا بنا. اب بولیں گے رفیق کون صاحب بہترین سینا بنو بول کے بولیں پکڑ لیں گے تم لوگ، خطرناک فلاں کوسے فلاں نہیں. ایک آدمی بہترین سیرا بن کے شیروانی پگڑی بن کے فنکشن ہال کو گئے، صاحب نکاح ہوا، قاضی صاحب نکاح پڑا، اسٹیج پہ بیٹھے پٹ بول کے مر گئے. کیا گئے دولے میاں بولو جی کیا ہوا؟ مر گئے. تم اپنا کھانا تیار رہتا، کھانا کمی نہیں آتا، زیارت بھی رہتی، 10واں بھی رہتا، دولے میاں مر گئے. ایسا مجھے ایک واقعہ بتاؤ. لوگ بولتے ہیں اتنے بڑے فنکشن ہال میں اتنی بڑی کرسی پہ مر گیا، رہے اتنے اچھے سیرے پہن لے کے شیروانی پہن گئے، اس کو یہاں سے سیدھے خبریں اتاریں گے. کون تو بول دے جی کتنا قسمت والا. سوچے نہیں بیٹے 1200 کا کفن 3 ٹکڑے پہ لے آتی وائٹ. ان دیکھو 4000 کی شیروانی اور بہترین سیرا بن کے مرا. اب اس کو چادر کی ضرورت نہیں، کوسا ضرورت نہیں، چادر گدر پہن کے تیار ہے، خالی جاؤ ڈالو، ڈولا لے کے ڈال دیا. سکون تو کرے؟ کوئی نہیں کرے. اتارو رے سب شیروانی نہیں اتر رہی، کاٹو خیجی سے پھاڑو. ہاڑے پاس کون تو بول دیں ارے دولہا نہیں پہن لیا تو پہن لینا، نیچے پھینک طاقت کے، ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہوں، غسل خانے کے نیچے ڈالو. اس کے بعد کیا کرنا بھائی؟ نماز. اللہ اکبر. یہ خوشی کا غم کا. ایک جنازہ میں پڑھایا، ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ٹرین کی ٹکر سے. ان کی باڈی کے 3 ٹکڑے ہوئے، یہاں سے ایک پیرا الگ، 3 ٹکڑے. تو میرے بھائی وہ صاحب کو رکشہ چلانے والا پی کے رکشے میں 3 ٹکڑے ڈال لے کے کاچی گوڑے کے پی ایس کو آیا، ہمارے بھونے کے چچا. وہاں سے عثمانیہ دواخانے کو لے گئے، پوسٹ مارٹم کر کے 3 ٹکڑوں کو جوڑے، اس کے بعد کفن کور پہنائے. تو میں بولا اگر خون نکل گیا پھر کفن ناپاک. جیسے ہی ٹریلر پہ باہر جنازہ آیا میں پہلے وہیں گھاٹ باندھا 4-5 لوگوں کو لے کے. معلوم یہ ہوا باڈی کے ٹکڑے ہو جائیں، چیچڑے اتر جائیں، نماز جنازہ تو پڑھنا ہے. کرونا کی حالت میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، حیدرآباد سے لے کے آئے کتا پیٹ کو، حجام اسپرے مارتا، وہ اسپرے سے ہم چھڑک کے قبرستان میں جنازہ پڑھے. معلوم یہ ہوا میرے اور آپ کے ساتھ دنیا میں آخر میں جو معاملہ ہونے والا ہے وہ نماز.
صحیح ہے غلط؟ جب آخری میں ہمارے ساتھ ہونے والی چیز ہے میرے بھائی، کوئی ہمارے سامنے اس کے پیروں پہ ٹھہر کے پڑھے، اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ ٹھہر کے 5 وقت کی نماز پڑھیں. ہے نہیں؟ ہاں؟ کوئی ہم کو لٹا کر ہمارے سامنے ٹھہر کر مغفرت کی دعا کرے، اس سے اچھا ہے اپنے پیروں پر ٹھہر کر اللہ سے اپنی مغفرت کروا لے اور کہیں اے رب کوئی میرے سامنے ٹھہر کر اللہم اغفر لحینا ومیتنا کہے، اس سے اچھا ہے تو مجھ سے راضی ہو جا اور ایسی حالت میں میرا جنازہ اٹھا. اور اٹھتا ایسا. یاد رکھو، کسی کی جنازے کی نماز پڑھنے سے، کسی کی جنازے کی نماز پڑھنے سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ بھی اولیاء اللہ کی کردار ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی شرابی تھا، اس کو لوگ گاؤں کے باہر اٹھا کے پھینک دیے. میں اس سے پہلے سنایا تھا، گاؤں کے باہر پھینک دیے. شرابی ہے، جوارا ہے، زانی ہے، پھینک دیے. ویران کوٹری تھی، جا کے گر گیا. گاؤں والے تنگ آ گئے، سمجھا کے شراب نہ کو پی، جوا نہ کو کھیل، بچوں کو خراب مت کر. نہیں سنا، گاؤں کے باہر پھینکے. آخری وقت تھا، انتقال ہو گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وہی بھیجی، اے موسیٰ فلاں جگہ میرا ایک بندہ پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو نہلا کے دھلا کے کفن پہناؤ اور تمہارے جتنے ماننے والے سب کو بول دو جو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے ہم اس کے پورے گناہ معاف کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام اعلان کرے، لوگ بھاگتے بھاگتے آئے، رے بھائی اتنا بڑا آفر، گناہ معاف. نماز ہوئی. نماز کے بعد لوگ پوچھے، اے موسیٰ ذرا چہرہ تو بتاؤ، یہ وقت کا ولی کہاں سے آ گیا؟ چہرہ کھولے تو وہی گنہگار، زانی، شرابی. لوگ بولے موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے، یہ تو وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ جواری جس کو اٹھا کے ہم گاؤں کے باہر پھینکے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے. اللہ سے پوچھے، اللہ میں تیرا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، لوگ سوال کر رہے ہیں، بتا بات کیا ہے؟ سنو. اللہ بولنے لگا، اے موسیٰ جب گاؤں والے اس کو اٹھا کے گاؤں کے باہر پھینک دیے، ویران کوٹری تھی، ان بولنے لگا اللہ اس وقت تیرے میرے سوا کوئی نہیں ہے، آخری وقت آ گیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے. ایسا رو رو کے مجھ سے معافی مانگا، اس کے رونے پہ مجھے ترس آ کے میں سوچ لیا اس کی جنازہ جتنے پڑے گے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کو میں ولی بنا دیا. میرے بھائیوں، یہ ہمارا آخرت کا وقت، آخری سودا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جوان بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے. کتنی نمازیں ہماری زندگی میں باقی ہیں، کتنی نمازیں. تو اس لیے ہمارے ساتھ جو آخری میں کام ہونے والا ہے، ہم زندگی میں اس کو ساتھ رکھنا نہیں رکھنا؟ بولو بھائی، رکھنا نہیں رکھنا؟ اگر کسی آدمی کو کام کو جانا ہے، آفس کو جانا ہے، ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا، کھانا بنا تو بھی رکھو تو بھی ہے، ٹائم پہ میں جانا ہے، نہیں گا تو سیٹ پکا لیتا، کھانا چھوڑ کے بھاگتا نہیں بھاگتا جی. تو آدمی اگر یہ سوچ لے میں زندگی میں اگر نماز پڑھا، آخری میں میرے ساتھ یہ نماز ساتھ آنے والی ہے، تو کب تو بھولتے اپنا نماز کو. اب لوگوں کا ایک سوال ہے، ذرا اس کو سنو. اچھا وہ صاحب نماز پڑھو بولتے، کام کون کرنا؟ اللہ کا نظام دیکھو، سسٹم کام کرنے کا. کوئی آدمی میرے کو نہیں بول سکتا مول صاحب میرا کام خراب ہوا، کوئی نہیں بول سکتا. یہ بات سننے کے بعد نماز پڑھو بولتے، مول صاحب کام کہاں جانا، کھیت کہاں جانا، دکان کہاں جانا؟ سنو، فجر کی نماز میں کون دکان پہ جاتا بھائی؟ کون جانے والا ہے؟ دودھ نتارنے والے بھی نماز پڑھتے ہی بھاگ سکتے. اس لیے اللہ شاید میں سمجھتا ہوں دودھ والا وہاں سے 4 رکعت رکھا فجر کی، جلدی ہے دودھ نتارنا بول کے، 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، سلام پھینکتے بھاگو دودھ نتارنے، ہے نا؟ کام خراب ہو رہا جی؟ نہیں. اس کے بعد ناشتہ واشتہ کر لیں گے، 8 بجے کام پہ چڑھتے ہیں. ظہر کی اذان ہوئے تو کتنے آپ کے گاؤں والے ہاتھ اٹھاؤ، کھیتوں میں کام کرنے آتے ہیں ہندو ہمارے بہنا مزدور دارا، آزاد امو ఒకటైందిరా అన్నం టైం అయింది ఉడతా ఖానా ఖానే ఉतरते మేస్త్రి क्या बोलता अब्बो ఒకటైంది తినాలి ఎప్పుడు उतर जाता बेटा, अपनी अज़ान को देखे उन उतरता. अल्लाह को मालूम मेरे बंदे तू 8 बजे जब चलता ना, तेरी भूख लगती है 12-1 बजे खाने को, तू जब खाने को उतरेगा अपने पेट को भी भर, अपनी रूह को भी भर. खाने से पेट भरता है, नमाज से रूह बढ़ती है. और मेरे शेख हजरत मौलाना सलाहुद्दीन सैफी साहब दामत बरकातुल आलिया फरमाते हैं, जो चीज जहां से आई उसका खाना भी वहां से आता. रूह कहां से आई?
جنت سے. اس کی غذا کیا ہے؟ روحانی عبادت. انسان مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا کھانا مٹی سے نکلتی ہے. تو اللہ کیا فرمایا؟ 1 بجے جب تم کام سے اترو گے تھک کے کھانے کے واسطے، کھانا کھا لے کے نماز پڑھ لو. کھاتے کون تو کام پہ چڑھتا، میستری بھی تھوڑی دیر سو جاتا، کون تو کچھ تو بولتے سیٹا نہیں بولتے نا. پھر اس کے بعد عصر کی نماز 5 بجے، 5 بج تک میستری کیا بولتا؟ چاہیے واما ان 12 بجے چڑھے تو بیٹا 5 بجے تو تھک جاتا نا جی. لائٹ انٹرویو، چھوٹا کھانا. اللہ نماز بھی چھوٹ ہی رکھا، 4 رکعت سنت غیر موقع تھا، ٹائم نہیں ہے 4 رکعت فرض پڑھ لے. خالی چائے پینے کے ٹائم میں 4 رکعت پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے؟ چائے پینے 5 منٹ لگتے، 5 منٹ لگتے، جتنا بھی لگے. تھوڑے ٹائم میں تھوڑی نماز. اب مغرب کے ٹائم اذان ہوتے، سب جنے ہاتھا پاوا کڑیا بھگونے سب دھوتے، لیبرا ٹائم ہوگا جانا جانا. اب اللہ کیا بول رہا؟ صبح سے کرانا بابا 5 رکعت پڑھ خالی. ساتھ ہے مگر 5 پڑھے تو بھی گاڑی نکل جاتی، 3 فرض 2 سنت. اب اس کے بعد کیا؟ گھر کو جا پیٹ بھر کھا، 17 رکعت ہزم ہونے تک پڑھ، اس کے بعد سو جا. کیا نظام ہے اللہ کا! واہ 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 ہے. اب بتاؤ کس کا کام خراب ہو رہا جی؟ ہو رہا. اپن لاٹھور بیٹے 11 بجے اپن کام پہ چڑھ گئے، ظہر میں ٹائم نہیں ملا وہ تو کیا کرنا؟ وہ فجر میں نماز پڑھ کے ناشتہ کر لگے 8 بجے کام پہ چڑھے تو 11 بجے نہیں 12 ساڑھے 12 کو تمہاری کمر ٹنگ بولتی، تم فجر نماز ہوا کے جھک جاتے خاموش. ارے باپ سجدے کر تو اچھا ہے بول کے ہوتا نہیں ہوتا. اب بتاؤ کتنے لوگوں کو نماز پڑھنے سے کام خراب ہو رہا. ہماری حرکت، ہماری سوچ. اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کرنا. ابھی ایک بات بتا کے میری بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات. نماز سے پہلے اذان ہے. کیا ہے جی؟ اذان میں اللہ اپنا تعارف کرا رہا. ذرا سمجھو. ہم نماز کو ایک جانا مول صاحب بولتا اللہ بلا رہا تمہیں. ایک جنا ووٹ ڈالو بولا سرپنچ، ان ووٹ ڈالو بولتا کیا بولتا؟ آدیش اے نہ کوٹ رہے نہ بولتا میں ایلیش میں ملیش میں روڈ ڈالوں، میں نالا کھودوں، میں گھڑا کھودوں، میں کچھ ڈباؤں، ایسا ایسا بول کے اب بولتا دیا چشینہ کوٹ ہے، بولتا نہیں بولتا. اپنی اہمیت بتاتا نا بھائی. اللہ دیکھو اذان میں کیا بتا رہے؟ پہلے فرما رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے، اللہ کیا بولا؟ میں سب سے، بولو بولو میں سب سے بڑا ہوں. اب اللہ کیا بول رہا؟ جب میں بڑا ہوں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میری ہی شہادت ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے بڑا. جب اللہ ہے تو عبادت کس کی کرنا؟ ایک جگہ شادی ہوئی، ایک کو بڑا بنا ہے، رخے میں نام لکھے، اس کے نہیں سن خان بیٹھتا بولے بیٹے میرا نام دانے شکو تو بھی لڑے ہوتے خاندان بول کے میری بات نہیں مار رہے، میں سے مشورہ نہیں کر رہا، میں ہاتھ نہیں بولتا ہوں، بولتا نہیں بولتا. تو اللہ جب بڑے ہیں تو اللہ فرمانا جب میں بڑا ہوں تو تمہارا حق یہ بنتا کہ تم میری ہی عبادت کرو، میرے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو. 2 بات ہو گئی. اب اللہ کے بعد کون ہے؟ بادش خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرمانا جب مجھے بڑا مانے اور میرے سوا دوسروں کی عبادت نہیں کرے تو میرے نبی اور رسول کی رسالت کو مانو. واشہد ان محمدا عبدہ، مان لیے. ہو گیا. پہلے اللہ کو بڑا بولے، پھر اللہ ہی کی عبادت کر رہے، اس کے بعد نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بھی مانے. یہ 3 چیزوں کے بعد اللہ کیا فرما رہا اذان میں؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آئی. ایک آدمی ہے، مہیش ہوں، میرا نام رمیش، ٹیمپروری. ہاں سمجھ نہیں گے. میں کیا کر رہا ہوں؟ فجر میں نماز کو آیا، میں مسلمان بن گیا. بولو جی مفتی صاحب بن گیا. رمیش فجر کی نماز کو آیا. ایک سرپنچ عیدگاہ میں کی نماز کو آیا. ارے ان مسلمان بن ختنہ کر دو بولتے، ہاں بولتے جی. تو نماز پڑھنے سے کیا کرنا؟ اللہ کو بڑا ماننا، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنا، وحدانیت کو ماننا، اس کے بعد نبی کی رسالت کو ماننا. اب کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمانا حی علی الصلاۃ، آؤ. کہے گا نا نماز کو؟ جواب دے رہا حی علی الفلاح، کامیابی یہاں ہے. بولو جی کہے گا نا نماز کو بول دو. اللہ جواب دے رہا یا کامیابی ہے یا برکت ہے یا رحمت ہے. مجھے بڑا مان لیا، میری عبادت کر رہا اور نبی کی رسالت کو مانا. اب آ نماز کو. کہیں کو آنا بھائی نماز پڑھے تو فلاح ہے. حی علی الفلاح. کوئی بھی مؤذن آج تک انہوں نے بولا پہلا اذان دے حی علی الفلاح بولا؟ میں سمجھ رہا ہوں اللہ کو معلوم تھا یہ میرے بندے بٹے پھینکنا ان کے سامنے، ان کو بتانا میں کون ہوں.
میرا مقام کیا ہے, نماز پڑھے تو کیا ملتا, اتنے چیزیں بتائے تو یہ تم کو انعام ہے. حی علی الفلاح. اس کے بعد کچھ تو ہے بھی, فلاح بول دو, دین اور دنیا دونوں کی کامیابی. اچھی چیزیں نہیں ہے. اذان ہوتے رہتے اپن کدھر کے رہتے, اذان ہوتے رہتے اپن. اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کرو. ابھی جیسا موسیٰ بولے, آدمی سے اگر محبت رہی تو آدمی کی چیز سے بھی محبت رہتی. کس سے بھائی؟ کیا بابا بھائی صحیح بول رہا ہوں؟ برا مت مانو, کسی کا نام لے رہا ہوں تو میں محبت سے نام لے رہا ہوں, تقریر نہیں کر رہا ہوں, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آدمی سے کسی چیز سے محبت ہو تو اس کی چیز سے ہی محبت رہتی. ایک بات سنا, ٹائم تو زیادہ نہیں ہو رہا نا, جانا ہے حضرت؟ ہاں. ایک 3 دن کا بچے کا انتقال ہوا. کتنے دن کا بھائی؟ دواخانے میں تھا نیلافر. بہت بارش ہو رہی, مغرب کا وقت ہے, غسل دینے میرے کو بلائے. بارش کی انتہا, حیدرآباد میں جب طوفان آیا نا وہ بارش, میں ہوں بول رہے. 3 دن کا بچہ, کہاں غسل دینا, جگہ نہیں ہے, تو حمام میں غسل دیے. اور غسل کو سی اپن گاؤں میں چوکیاں دیتے کو, دلہن کو منجے میں بٹھاتے نہیں, وہ 2 چوکیاں رکھ کے غسل دے رہا ہوں بچے کو. دبائے تو منہ میں سے خون نکل رہا. 3 دن کا بچہ, غسل دیا. کفن پہنانے جگہ نہیں, حمام میں ہلنے ہیں نا گلنے ہیں, تو لوگ ٹاٹ پٹری بنے, تھیلا پکڑے, پڑم نیچے تخت ہے, تخت پہ غسل دینے کے بعد لا کے کفن پہنائے. اثر میں جا کے خبر کھود کے آئے, مغرب تک خبر کا گڑا پانی سے بھر گیا. بچے کی 3 دن کی ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر ایک بار, اور حاملہ عورت جب تکلیف سے آہ کرتی ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں. اتنی وہ عورت دیکھ رہی ہے, پڑتے ہوئے پانی میں اس کی اولاد کو کفن پہنا ہے. اب جنازے کو لے کے جانا ہے, قبرستان تک بھگ جاتے تو کار میں لے گئے, کار میں ایسا لے کے بیٹھے, ٹھیک ہے. قبرستان کو جاتے وقت ایک بکیٹ ایک لوٹا لے گئے. باپ جلدی خبر میں اٹھ کے پورا پانی نکال کے باہر پھینکا, خبر کے بازو میں رکھ کے جلدی نماز پڑھے, جنازہ بچے کو رکھ کے مٹی ڈال کے آ گئے. میں سوچا اللہ تیری بھی کیا شان ہے, جب تک جسم کے اندر یہ کمبخت روح ہے انسان کی اہمیت ہے, روح نکل گئی تو کوئی اہمیت نہیں. اب مجھے بتاؤ, اگر یہ بچہ زندہ ہوتا, جو مرا یہ بچہ زندہ ہوتا, یہ بچے کا چائنا کا 10 روپے کا کھلونا, چائنا کا 10 روپے کا گڑی اگر دروازے کے باہر گرتی اور بارش تیز ہوتی, ماں دیکھتی تو ماں یہ کہتی میرا بیٹا کھلنے والا کھلونا باہر گرا ہے. بھگتی بارش میں جا کے ماں وہ کھلونا لا کے بیٹے کو دیتی تھی. لیکن جب روح نکل گئی تو ماں کی دل سے محبت بھی نکل گئی. کھلونا تو بہت دور, ماں اپنے پیٹ میں رکھی اس اولاد کو پانی میں بہانا پسند کر لی. کریے جی. تو یہ بات کہاں چلی, کس بارے میں آئی, اللہ بہتر جانے. تو اس لیے میرے بھائیوں, جب تک زندگی ہے, روح ہے, اس کی ہم قدر کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں. یہ بات کس لیے بولا جہانگیر بھائی؟ اس سے پہلے کیا بات کہیں روکا تھا نا میں, کسی سے محبت. یہ بات کسی سے محبت ہو اس کی چیز سے محبت ہوتی ہے. اگر وہ بچے سے ماں کو محبت ہوتی تو ماں کے بچے, وہ روح رہنے کے بعد وہ بچے سے محبت ہے تو بچے کے کھلونے سے بھی ماں کو, جب روح چلے گئی تو بچے سے محبت نہیں ہے تو کھلونے سے کیا محبت رہے گی. ماں دیکھتی رہے گی, ہم لے کے چلے گئے. اگر میرے بھائیوں خدا کی قسم کھا کے بتاؤ, میرے محبوب سے, اگر آپ کے محبوب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم کو محبت ہوتی, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. امی عائشہ کو فرماتے ہیں انتقال کا وقت ہے, الصلاۃ الصلاۃ, عائشہ نمازوں کا اہتمام کرو. نبی سے اگر محبت ہے تو ہم نمازوں کا اہتمام کرتے نہیں کرتے. یہ محبت کیسی ہے بھائی؟ دعوے دار محبت, جھوٹی محبت. میں یہ بتا رہا ہوں, ایک باپ کو 2 بیٹے ہیں, ایک بڑا ایک چھوٹا. ٹھسکا لگا باپ کو, باپ بولنے لگا بیٹے ٹھسکا لگا ہے, 1 گلاس پانی لا کے دے. پتا نہیں ٹھسکا بڑا زور کا لگا ہے. بڑا بیٹا بولا سمجھو نہیں ابا میں تمہارے سے بہت محبت کرتا ہوں, پانی بول تو نہیں لاتا ہوں, کھانا بول تو لاتا ہوں, مگر چھوٹے بھائی کو بولو پانی لا بول کے. اس کو محبت بولتے, محبت بولتے.
ہم کیسی محبت کریں اللہ کے نبی سے؟ خبر میں جانے کے بعد 3 سوال ہوں گے. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ کبھی تصویر بتائیں گے، یہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر، اور پوچھیں گے تیرے نبی کون ہے؟ ایک بات بتاؤ، صبح سے شام تک آدمی کے دماغ میں ایک بات چلتی، کوئی ٹینشن، رات میں سو گئے تو خواب کی شکل میں وہی آتا نہیں آتا؟ بولو بھائی، دنیا میں اگر ہم قدم پہ چپل پہن رہے، میرے آقا کی سنت کیا ہے؟ سیدھے پاؤں میں پہننا. کپڑے پہن رہے، میرے نبی کیسا پہنے؟ جی واش روم جا رہے ہیں، بیت الخلا، میرے نبی کیسا گئے بیت الخلا میں؟ نکلے کیسا؟ کھانا کیسا کھائے؟ قدم پہ اگر ہم اللہ کے نبی کو یاد کریں تو اللہ کے نبی میدان محشر میں ہمیں بھولیں گے؟ خبر میں اترنے کے بعد فرشتے پوچھے آپ ان کو جانتے ہیں؟ ہم بول سکتے ہیں ارے کیا جانتے وہ رہے، ہم 60 سال ان کو فالو کرے ہیں، زندگی کے ہر کام میں ان کو فالو کرے، یہ تو میرے آقا محمود مصطفیٰ ہیں. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پہ ہم بڑی محبت سے 11ویں کرتے ہیں، ان کا انتقال ہوا. کتابوں میں لکھا ہے جب دفن کیا گیا، منکر نکیر آگے پوچھے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پیرانے پیر بولنے لگے تم لوگ کہاں سے آئے؟ 7 آسمان سے. پیرانے پیر بولنے لگے میں 3 گز زمین کے اندر آیا. پیرانے پیر بولے تم لوگ بتاؤ تمہارے رب کون ہے؟ فرشتوں سے سوال کرے. فرشتے بولنے لگے ہمارا رب اللہ ہے. تو فرشتے پوچھے کرتے ہیں، پیرانے پیر بولے کرتے ہیں جب تم 7 آسمان سے آگے اپنے اللہ کو نہیں بھولے تو میں 2 گز زمین میں آ کے اللہ کو بھول دوں؟ جب جا کے پیرانے پیر بنے، ہم ان کے دھول کے برابر نہیں ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہم ایسا مقام بنانا کہ خبر کے اندر میدان محشر میں بھی ہم شان سے رہیں، اللہ کو جواب دے سکیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنے پہ بول دیں کہ میرے آقا ہیں. ایک بزرگ لکھے ہیں انسان کی پوری زندگی کتاب ہے، کہتے ہیں کیا ہے بھائی؟ اس کے پہلے پیج پہ لکھا ہوا ہے پیدائش. کیا ہے بھائی؟ پیدا ہوا. کہاں لکھا ہے یہ؟ پہلے پنے پہ. لاسٹ کے پنے پہ لکھا ہوا ہے موت. کیا لکھا؟ پہلے پیدائش، لاسٹ میں پھر فون مارنے لگے بیچ کے پیپر پورے خالی ہیں، پلین. اس پہ کیا لکھتے لکھ لو تم، لیکن اللہ کرے ایسا لکھو کل اللہ کے سامنے ہماری ڈائری کھلے، ہم کو شرمندہ نہ ہو، ہم شرمندگی نہ ہو. کیا ہماری زندگی ہے؟ شب معراج کے موقع پر کتنے ہمارے بھائی ہیں جو آج گھروں میں سو رہے ہیں. میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ اتنی چٹچٹاتی ہوئی رات میں ہمیں اس کے گھر میں بٹھا کے بولنے کا سننے کا موقع دیا. یہ پتے، یہ درخت، یہ مسجد بھی کل ہمارے حق میں یہ رات بھی گواہی دے گی. کتنے ہمارے باپ دادا ہیں جو خبروں میں سو رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں. اپن کب گئے بھائی قبرستان کو؟ نہیں، اب جاتے شعبان گیت کو برابر جاتے. میں کیا بولا ابھی؟ رسم بن گیا. ماں باپ کا انتقال ہوا، زیارت کو گئے، 10 میں گئے، چہلم کو گئے، برسی گئے، اس کے بعد انہوں ادھر اپن ادھر، ختم. وہاں سے گئے تو بھی پڑھ کے السلام علیکم یا اہل القبور نہیں بولتے. یہ انسان کی زندگی. ہم ایسا کریں گے تو ہمارے اولاد کیا کریں گی؟ روزانہ جاؤ، جمعہ جاؤ، ماں باپ کی خبر پہ جا کر ان کے اوپر درود پڑھو. فاتحہ خوانی کس کو بولتے ہیں؟ 4 خل پڑھ کے بخشو، 3 خل پڑھ کے بخشو. وہاں بھی مول صاحب کچھ تو کا مول صاحب چلو. اچھا بھائی، تمہارے ابا کا انتقال ہوا، 3 ایکڑ زمین آدھا کر مول صاحب دیو نا جی. 1 گھنٹہ تو دیو، جان امیر آباد دے دیں گے. امیر آباد تیار ہے 1 گھنٹہ دے رہے ہیں، وہ سے مول صاحب تیار ہے دعا پڑھنے. کچھ بھی نہیں. بڈھا بوڑھی جاتے اب دوسرے تیسرے دن ابا کے پیسے کہاں گئے، امی کے کان میں کے بالیاں کہاں گئے، یہ شروع. اب دعا پڑھا مول صاحب تم سے. تو کیا کر رہا بھائی؟ بات کر رہا پراپرٹی. کیا کر رہا؟ ایک بات بتاؤں، کتنا بھی اچھا مول صاحب رہو، ان تیلگو میں کیا بولتے ہیں؟ مٹی کو انٹوڈ کاوالے بولتے نہیں بولتے؟ مٹی کہتے بھائی گھر والا ہونا بولتے. مول صاحب کتنا بھی اچھا رہو، دعا کرتا اللہ اچھا رکھ، اللہ ایسا رکھ. واقعی مول صاحب مانگتے ہوں گے، لیکن بیٹا جو درد سے اپنے باپ کے لیے مانگتا مول صاحب مانگ سکتے؟ اگر ابا کا پاؤں کٹ گیا، دواخانے کو لے جانا ہے، مول صاحب بھی ساتھ میں ہیں، بیٹے کے دل میں جو درد ہے وہ مول صاحب کے دل میں رہتا؟
تم اپنے باپ کی خبر پہ جا کے ذرا ٹھہرو، یہ میرے ابا تھے، پال کے بڑا کرے، بغیر بیچ کے زمین مرچی چٹنی کھا کے ہمارے واسطے اتنا رکھے گئے، مجھے کچھ نہیں آتا، 3 مرتبہ الحمد کا سورہ نہیں آتا جی، الحمد کا سورہ 3 مرتبہ قل اللہ احد، اور جب تک درود نہ پڑھیں وہ دعائیں معلق رہتی ہیں، درود شریف پڑھ کے اتنا بولا اللہ میں جو پڑھا ہمارے ابا کو پہنچا، ہمارے امی کو پہنچا، ہمارے خاندان کو، ختم ہو گئی بات. اتنا بھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے. میری یہ تڑپ ہے کہ ہر گاؤں والا جائے تاکہ تمام کا ثواب پورے قبرستان والوں کو پہنچے. جب بھی کسی کے ہمارے گاؤں میں کسی کے جنازے میں جاتا ہوں، اگر کوئی بولے دعا پڑھو مول صاحب، میں بولتا ہوں جتنے لوگ ٹھہرے ہیں جنازے میں سب پڑھو سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ. کیوں بھائی؟ میں پڑھا تو میرا ثواب، اتنے پڑھیں گے تو اتنا ثواب. اس لیے میرے بھائیوں سیکھو سیکھو، دنیا کہاں جا رہی ہے، مسلمان کی کیا حالت ہے، حالت سمجھ رہے؟ اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کرنا کر دے. نمازوں کا اہتمام کرتے کیا ہوتا؟ پریشانی ہوتی نہیں ہوتی؟ پکا معلوم؟ کیسا پکا؟ اب یہ پکا بولنا جی. میرے نبی کی پریشانی دور کرنے اللہ نماز دے کے وجہ تو میری پریشانی کیا کام کی؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ نبی پریشان تھے تو اللہ آسمان پہ بلا کے اس کی ٹیبلٹ دیے نماز. تو ہم یہ سوچنا میرے نبی کی پریشانی کو دور کرنے اللہ اپنے محبوب کو اگر نماز دیا تو میری پریشانی کیا دور نہیں ہوں گی؟ ہوتی نا. آج کل لوگ دوست کو خوش کرنے سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں شراب پیا، فرینڈ فیل ہوتا بول کے فیوم صاحب بولتا ہے کون؟ دوست فیل ہوتا بول کے. دوست کیا رہے؟ ان فیل ہوتا کیا، ان فیل ہوتا کیا. نبی فیل ہوتا اس کا احساس نہیں، اللہ ناراض ہوتا اس کا احساس نہیں. دوست پہ کر شادی میں آ کے پریما تو چینا رہا پین بول کے بولا تو نخلتا اٹھا کے جو بتا دیکھ میرا دوست دیا. اتنا ہے ہمارے نبی جو آسمانوں سے نماز لے کے آئے تحفہ، اس کو کیسے سنبھال کے رکھنا رکھنا نہ رکھنا. اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کریں. جب بھی نماز پڑھنا دل نہیں بول رہا، ایک بات یاد رکھ لو، 2 باتوں سے اپنے دل کو سنبھالو. ایک تو یہ، ایک وقت آئے گا میں لیٹا ہوا رہوں گا، لوگ میرے سامنے ٹھہر کے نماز پڑھیں گے. تصور کر لو اپنی موت کا، میں لیٹا ہوا رہوں گا، لوگ میرے سامنے ٹھہر کے نماز. دوسری، نماز میرے اللہ کے نبی کی پریشانی کو دور کے لیے، تو میرے پریشانیوں کے ساتھ دور نہیں کر سکتی. صحیح ہے غلط؟ اپنی مطلب کے لیے پڑھو بولو، یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. آج کا یہ شب معراج کا بیان آپ لوگ اچھی طرح یاد رکھ لو. اب جن حضرات کو اگر آرام کرنا ہے تو آرام کریں، یا نماز کے عملی مشق کرنا ہے تو نماز سیکھ لو. بہت دن ہو گیا، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے مفتیاں کیا کہیں گے بھائی، ہم خانقاہ کو جاتے گجرات، بڑے بڑے مفتیاں، بڑے بڑے مدرسے کے اساتذہ لائن میں ٹھہر کے نماز سیکھتے. ہم نماز سیکھ رہے ہیں بھائی، اس میں شرمانے کی بات کیا ہے؟ شرمانے کی بات ہے جی؟ ٹھہرو، یہ بڑا فون ہے، کیا ہے؟ امینہ بھائی کو فون چلانا نہیں آتا، مثال دے رہا ہوں، ناراض رکھو جی، ان کا ڈبا فون ہے. اب ان کا بیٹا واجد نہیں ہے یہاں پہ، ہاں ہے ایڈوانس. واجد کو چلانے آتا. امینہ بھائی نہیں پوچھتے رہے واجد ہی تھا، یہ واٹس ایپ کس کو بولتے رہے، یوٹیوب کس کو بولتے رہے، بولتے رہے. جب باپ نہیں، جب والد اپنے بیٹے سے واٹس ایپ یوٹیوب وغیرہ وغیرہ چلانے سیکھنے نہیں شرما ہے تو نماز پڑھنے شرمانا؟ بھینس چلانے والا بوڑھا پرسوں میں دیکھو میرے کی دکان پہ آ کے آیا دن پاٹر سے بول رہا ہوں ڈبا فون لا کے ہندو کو آیا تو صبح شام تک بہلا چلا رہا ہوں، ٹائم پاس میں لگا دے. بڈھے کو شوق، ایک ایک بڈھی آگے ایسا بولتی جیسے اس کے بچے کو بخارا تو لاتی نا دواخانے کو، بس لاتی فون میں تو باپ دکان چین ہے مسئلہ بولتی. تو یہ پوچھنے شرم نہیں آ رہی، فون آپ دیکھنے شرم نہیں آ رہی. یہ نماز بولتا اب یہ عمر میں کہاں سیکھنا. مول صاحب قل اللہ پڑھو بولے میرے میں کہاں پڑھوں، الحمد سورہ پڑھو بولے کہاں پڑھوں. اپن نہیں پڑھے تو پھر وہی حال ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں سیکھتے سیکھتے مرنا. کیسا مرنا؟ ہاں. تو اب نماز کے عملی مشق سیکھو، 10-15 منٹ میں انشاءاللہ ہو جاتی. کتنے لوگ سیکھنے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو ابھی 11:30 ہو رہے ہیں، 12 بجے تک نہیں ابھی چائے نہیں، ابھی چائے بول تو پھر نماز آتی، وہ 8 بجے چل جاتی پھر نماز. ابھی دیکھو 11:30 ہو رہے ہیں، ٹھیک 12 بجے تک انشاءاللہ دعا بھی ہو جائیں گی، نماز بھی ہو جائیں گی. اس کے بعد جب 12 کے بعد آخری جب آدھی رات ہو جاتی انشاءاللہ دعا کے بعد چائے پی لیں گے. ہاں کیا وہ تیار ہیں؟ جو حضرات معذور ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں. دوسری چیز، حسنا نے کسی کو دیکھے
کتنے کی عمر ہو گئی رمضان کی نماز میں ان جھکے تو ان جھکتا ان اٹھے تو ان اٹھتا رمضان میں ہاتھ کب چھوڑانے معلوم ہاتھ کب مانانے معلوم تھوڑے دیر جنازے کی نماز ایسی کرتے بیٹھے تو اس لیے میرے بھائی کسی کو نہیں آ رہا تو ہنسنا نہیں ہر آدمی اپنی کمی دیکھ لو میرے اندر کیا کمی ہے معذور ہے کرسی پہ بیٹھیے انشاءاللہ 15 منٹ میں ہو جاتا زیادہ ٹینشن نہیں کتنے منٹ پہلے لوگ سامنے سب میں آئیں گے دوسرے لوگ پیچھے سب میں آئیں گے اس لیے میں مفتی صاحب سے معذرت چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بٹھایا میرا یہ مقصد تھا بٹھانے کا کہ آپ لوگوں کو سکھانا ٹھہر کے صحیح ہے نا تمہیں سب بنے بیٹ میں بیان کر کے یہاں تک آئے آنے کا مقصد بات وغیرہ کرنا نہیں ہے ایک تعلق ہے اپنا جو نماز سیکھ رہے ہیں ہماری فطرت یہ ہے سن لینا چھوڑ دینا فطرت ہے اپنی کیسا بھائی آج شب معراج ہے بھائی مول صاحب اچھا سکھا رہے مجھے بٹھانا کبھی اچھا سکھا تو بٹھانا پڑتا کہیں کو اگر کوئی چیز اہم ہے میٹھا ہے کھانا کبرا رکھتے لو سوپ کھائے وہاں سے آخری میں ٹیبل پہ میٹھا کیوں میں اس کی بھی اہمیت ہے نا تو ہر چیز کی ایک اہمیت رہتی میرے دولہے کا ٹیبل پہ کب دار ہے آخر میں دار ہے تو یہ چیز سیکھنے کی ہے سننے کی نہیں ہے سیکھنے سے پہلے سمجھو آخر ہے کیا چیز بات سمجھ میں آ رہی میری جی کتنے سال سے ہم شب معراج کا بیان سن رہے صاحب جی میں 12 سال سے شب معراج کا بیان سنا رہا ہوں مسلمان کا تعلق اللہ کے ذات سے رسمی ہو گیا رسمی ہم گاؤں والوں کا رسمی بول تو معلوم کوئی ہمارے بچے کی شادی میں لفافہ لے کے آئے تو اپن دیکھ لیتے انہوں کتنے پیسے رکھے ارے اپن بھی ان کو تو لے جانا پڑتا انہوں کیا نہیں ہوتا لائے ہم وہ نہیں ہوتا لے جانا چھلے میں کیا لائے ہم وہ لے جانا اس کو کیا بولتے رسم بولتے نہیں بولتے تو ہمارا مزاج بھی رسمی بن گیا ابھی میں کوتاپٹ میں بولا کیسا رسمی آج کیا دن ہے بھائی بولیے شب بولتے ہیں رات کو معراج کے معنی ہے بلندی سیڑھی وغیرہ اس سے ہٹ کے ایک چیز اور ہے باؤ میں یہاں تک آواز آ رہی ہاں اس سے ہٹ کے ایک چیز اور ہے اس لیے میچ بند کرا ہے کیا ہے بھائی شیو راتری ہے نا باہر فروٹ کی دکان لگی اب ان کا کیا ہے یہ راتر میں شیو کیا ہوا نہیں معلوم راتری کیا ہوا نہیں معلوم وہ شیو راتری کے شب معراج شب بولتے اردو میں رات کو معراج کی رات بولو ہے تو جگنے کی رات فرق کیا بنا جب ان کی شیوراتری آتی ہے تو دکان لگتا وہ لوگ میوہ کھا لیتے کیا ہوا کہیں کو ہوا اللہ معلوم نہ فلا معلوم آج اتنی مبارک رات میں کیا ہوا اتنے سال سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں اگر میں آپ لوگوں کو پوچھوں بھائی اٹھ کے ٹھہر کے بتاؤ آج کی رات میں کیا ہوا کوئی بتا سکتے نہیں ایک فلم اگر ریلیز ہونے والی ہے اس کے ٹریلر اس کے چھوٹے چھوٹے نقشے اگر فون میں آ گئے اس کو دیکھ لے کے بولتا میں یہ دیکھ لیا اس کے آگے پیچھے کیا ہونے والا ہے خالی فون میں جھلک دیکھے تو اللہ حفاظت فرمائے اللہ سے اللہ کے نبی سے ایسا ہمارا تعلق ہو گیا بولنے والے کاکا سے آ کے بول رہے مگر ہم سن رہے یاد نہیں رکھ رہے شب بارات آ گئی مردوں کی عید 1.5 کلو آدھا کلو ہم بکرے گوشت لا لیے فاتحہ دلا دیے عود ڈال دیے چلو گئے کہاں کو اب جانا مسجد کو کیا ہے بولتے نہیں راتری متم میل کنڈارے کوشرا کو گلیش نا یہ بھی ہمارا وہی شوق ایسا ہے کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اللہ مبارک رات کو نازل کرا فرمایا پھر شب معراج یہ رات میں بول رہا ہوں یہ رات تو غموں کو دور کرنے والی رات ہے کیسا بھائی بولو کیسا آپ لوگوں میں ایسا ایک آدمی ہاتھ اٹھاؤ جس کو کچھ غم نہیں ہے کوئی اٹھا سکتے میں بھی نہیں اٹھا سکتا میرے کو بھی غم ہے کیا ہوا شب معراج میں غموں کو دور کرنے والی رات ہے اور اللہ کا احسان عظیم ہے اس اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی مسجد میں بٹھایا اگر اللہ چاہتا وہی شیوراتری کی طرح ہم اس گاؤں میں ریچٹ میں پیدا ہوئے بازو میں ہندو کا بھی گھر تھا مسلمان کا بھی تھا بھیڑ کا بھی تھا دھوبی کا بھی تھا حجام کا بھی تھا اللہ چاہتا حجام کی کوکھ سے ہم کو پیدا کر سکتا تھا دھوبی کی کوکھ سے پیدا کر سکتا تھا
دھوبی اور حجام کے بیچ میں مسلمان ہے، مسلمان کبھی اس کے گھر سے سالن منگے کھا، کبھی اس کے گھر سے سالن منگے کھا، بھائی چارگی کی محبت ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ مسلمان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر مسلمان باپ کے نطفے سے پیدا کرا، کس کا احسان ہے؟ اللہ چاہتا تو گھر کو بدل سکتا تھا۔ آج ہم مسجد میں بیٹھنے کے بجائے وہ شیوراتری کے وجہ سے وہاں رہ سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس احسان کو یاد رکھو، اس احساس کو یاد رکھو، میرا رب میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بات کہاں چلی؟ یہ غموں کو دور کرنے والی رات ہے، اور غم ہم تمام کو ہے، اور ہر آدمی اپنے دوست کو بولتا بھائی میرے یہ غم ہے، میرا بیٹا مجھ سے پریشان کر رہا ہے، جورو نہیں سن رہی، اولاد نہیں سن رہی۔ آپ کو بتاؤں میرا آقا محمد مصطفیٰ بولو صلی اللہ علیہ وسلم غموں کے پہاڑوں کو لے کے سو رہے تھے ام ہانی کے گھر پر، حتیم کعبہ کے اندر۔ روایت الگ الگ ہے تاریخوں میں۔ کیا غم تھا بھائی؟ نبی کو کیا غم تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین۔ طائف کا سفر ہوا، غموں کے لے کے سو رہے ہیں۔ غوث بھائی، خواجہ بھائی 10-15 منٹ، اچھا، غموں کو لے کے سو رہے ہیں۔ آج اگر کسی کو غم آئی، کسی گھر میں کو تو مر گئے سمجھو، ارے بیچاروں کا کڑوا منہ ہے، اس کو رخا بھی نہیں دیتے، کہے گے بھائی تو اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے تھوک چڑھا کیا؟ غلط بات۔ کسی کو موت و حیات ہر ایک کے پاس ہونے والا ہے۔ پرسوں ایک شادی ہوئی شاد نگر میں، ایک صاحب کو میں چلو بولا کیا سمجھتے کہ مول صاحب کڑوا منہ لے کے آئے تو ہمارے امی کا انتقال ہوا 3 دن ہوا۔ دولہا سے مرا تو شادی میں دولہا سے مرا تو ان کس کا منہ کڑوا کرتا؟ جیسے نہ سب کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے انتقال کی وجہ اور طائف کے سفر کے بعد واقعے کے غموں کو لے کر سو رہے ہیں۔ اللہ دیکھ کے کہنے لگا میرے محبوب یتیم مکہ اور والد کا سایہ نہیں، 6 مہینے کے حامل ماں کے پیٹ میں ہے، والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال۔ اللہ کے نبی غموں کے پہاڑ میں ہے، بیٹھ کے بولنے کے لیے ماں نہیں، امی مجھ کو یہ پریشانی ہے، باپ نہیں جو سنا سکے ابا مجھے پریشانی ہے، سگا بھائی نہیں، سگی بہن نہیں۔ آج کسی گھر میں پریشانی آ گئی، لوگ بولتے ارے اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، چلو ذرا دکھ درد بانٹیں گے۔ اللہ اپنے محبوب کے دکھ اور درد کو بانٹنے کے لیے آج کے رات کا انتخاب کیا، اور آسمانوں پہ بلایا، اور عرش معلیٰ پہ بلایا۔ کتنا قریب، کتنا قریب، قاب قوسین او ادنا۔ کیا مطلب اس کا؟ بچپن میں ایک چیز کھیلے پر معلوم، شمبالو کی جھاڑ ہے، شمبالو کا شمبال لکڑی لگ مارے ہمارے ماموں میں مدرسے رہ گئے، تو وہ شمبالو کی لکڑی کو ہم پڑھتے ہو تیلگو میڈیم میں ایسا بنا دیتے بانم، کیا بولتے ہیں بانم اسے تیلگو ذرا، اس کے اندر رکھتے تھے تیر، وہ بانم اور اس کے بیچ میں جو رسی ہے اس کے بیچ میں کتنا گیپ ہے، کتنا رہتا؟ اب اس کو اگر رسی بنا تو کتنا رہتا؟ قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ بات کیا ہوئی یہ بھی معلوم ہونا نا۔ اچھا، اللہ کے نبی آسمان پہ گئے، کہیں گے بیٹھے پاس ہوئے، کیا بول کے وہاں اپنے گاؤں کا سرپنچ، سی ایم کرنے گیا، پورے گاؤں والے بولتے واہ سرپنچ جا کے آ رہے سی ایم کرنے، گاؤں کو کیا کیا لائے کہ فنڈ، ان آتے بولتے کیا بولا صاحب، کیا بولا بولتے ان 5 سال کا مہمان، ان 5 سال کا مہمان۔ اللہ کے نبی عرش پہ گئے تو مول صاحب کیا لے کیا اللہ یہ پوچھنا نہیں پوچھنا، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ التحیات اللہ اس کے نبی کی بات چیت ہے، اور عرش پہ جب اللہ نبی پہ سلام اور درود بھیجا، سلامتی کی دعا فرمایا، تو اللہ کے نبی فرما رہے یا اللہ مجھ پہ تو سلامتی اتر رہی ہے، میرے پیچھے رہنے والے، نیچے رہنے والے میری امتی کہاں جائیں گے؟ حسین حسین کو نہیں پوچھے، فاطمہ کو نہیں پوچھے، طائف کا میدان نہیں پوچھے، مجھے اور آپ کو یاد رکھے۔ اپن نبی کا یاد رکھ رہے ہیں؟ ارے چلا کیا رہے بھائی، 7 دن میں حقیقہ کر کے بانا اتارو، کر دوں صاحب پیسے لگت کر دوں، حقیقہ شادی میں سنت کے طریقے کرو،
ایک بار ہوتا مجھ صاحب کیا بینڈ لگائیں گے ڈی جے لگائیں گے. پھر نبی بھی عرش میں 25 بار گئے تھے یاد کرنے. تو شادی میں نبی کو بھولا, غم میں نبی کو بھولا, اور بچے کے پیدائش میں نبی کو بھولا, عقیقے میں نبی کو بھولا. خبر میں نبی ہماری صفات کریں گے میدان محشر میں, بولو. اور خبر میں سوال ہوگا یہ آدمی کون ہے, ہم پہچانیں گے. تو میرے بھائیوں, آج کی رات دکھوں اور دردوں کو دور کرنے والی رات ہے. ہم یہ بول سکتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر, اے پیارے اللہ, تو تیرے حبیب کے دکھ اور درد کو دور کرنے آسمان پہ بلایا ہے. میں اس حبیب کا وہ امتی ہوں جس کے لیے تیرے محبوب رو رو کے دعا کرے ہیں, میرے بھی دکھ اور درد کو دور فرما. بول سکتے ہیں. ہم یہ سمجھ گئے میرا تعلق نبی سے نہیں, میرا تعلق اللہ سے نہیں, یہ تعلق اللہ سے, نبیوں سے, مول صاحبوں کا ہے. میرے چہرے پہ داڑھی نہیں, میں جھوٹ بولنے والا, میں شراب پینے والا, میں نماز نہیں پڑھنے والا, میں اللہ سے کیا مانگوں؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. اس رات میں جگنے کا کوئی ثواب, 2 راتیں ہیں, شب برات اور شب قدر. لیکن آج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش معلیٰ پر بلا کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے نبی کو آسمان پر اللہ نے اپنے نبی کو بلا کر کیا دیے بھائی, جیسا موسیٰ مفتی صاحب بول رہے تھے. دیکھو میرا ایک سوال ذرا غور سے سنو, بس سننا رشید بھائی, نہیں آئے تو پوچھنا, میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, تقریر بہت ہو رہے. سوال سمجھ میں آنا, نہیں سمجھ میں تو پوچھنا موسیٰ بھائی بات کیا ہے, بات سمجھ میں آ رہی تو آپ کا بیٹھنا کامیاب, ہمارا بیٹھنا کامیاب. نہیں تو اچھا بولے رہے مول صاحب رات میں, کیا بولے, کیا کہ بولے مگر اچھا بولے, وہ حال ہوتا جی. تو سنو, اپنے پاس ایک دوست آیا, ارے میں بڑی پریشانی ہے. کیا ہے؟ گئی دودھ دے دے رہی, مگر اچھی گئی ہے, دے تو لے جانا تو میں دلا تو چل بازار میں, بولتے نہیں بولتے. گئی دودھ نہیں دے رہی, بولتا ان گاڑی دلا تو پلسر, بولتا بولو بھائی, ہاں یہ کیا رہے, میں دودھ نہیں دے رہا, بولتا ہوں پیٹرول کہاں سے ڈالوں, حولہ ہے لیکن آنا بیکار ہے, بولتا ہوں, بولتا نہیں بولتا. جیسی ضرورت ویسا سامان, یہ بیسٹ فرینڈ ہے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے محبوب کو آسمان پہ بلائے, دکھوں کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں. اور اللہ کو معلوم ہے, اللہ عالم الغیب ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ میرے محبوب کی نور نظر لختر جگر فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار, جس کے گھروں میں فاقہ رہے گا فاطمہ کے, اور خود اللہ کے نبی کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں سلگیں گا. یہ بات اللہ کو نہیں معلوم تھی, معلوم تھی, نہیں معلوم تھی, معلوم تھی. اور میرا محبوب کئی بار اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے گا, معلوم تھی, نہیں تھی. اور اللہ کے نبی جیسا موسیٰ بولے, عرش پہ گئے, جانے سے پہلے جنت دیکھے, جہنم دیکھے, جنت میں نہر دیکھے, شہد کی دیکھے, دودھ کی دیکھے, اور کئی نہرہ دیکھے, سونا دیکھے, جوہر دیکھے, ہیرا دیکھے, موتی دیکھے. اللہ کیا کرنا تھا, اے میرے محبوب آپ اتنی مصیبتیں لے کے آئے, تمہارے گھر میں آگے چل کے فخر و فاقہ ہوتا. یہاں روکو بات, یہ میں پوچھتا ہوں پھر بولنا. اپنے گھر میں پریشانی آئے تو دور کیسا کرنا, بولو. یہ بولنے کی بات, دل کی بات کیا, پیسہ. دل کی بات کیا, تھوڑے ٹینشن آئے رہی, تھوڑا پیسہ آتے ختم, ٹینشن ختم ہوا دے, بولتے نہیں بولتے, صحیح ہے جھوٹ ہے. ہماری سوچ, مال مصیبتوں کو دور کرنے والی ہماری سوچ کیا ہے, ہم کو پیدا کرنے والا رب اللہ, اللہ کی سوچ کیا ہے, سنو ذرا, اللہ کی سوچ کیا ہے. ہماری سوچ سے اللہ کی سوچ کو کمپیئر کریں گے. ہم کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ان بتا رہا ہے مصیبت کو دور کرنے کی چیز کیا ہے. اللہ اپنے محبوب کو جنت سے سونے کا پہاڑ دے کے بھیجتے اور کہتے, اے اللہ, اے میرے محبوب, جاؤ دنیا میں اس سونے کے پہاڑ کو 6-5 ٹکڑے کرو, ایک اپنی بیٹی کو دو, دوسری بیٹی کو دو, تیسری بیٹی کو دو, چوتھی بیٹی فاطمہ کو دو, اپنی 11-10 بیویوں میں رکھو, اپنے گھر میں رکھو, عالی شان رہو. بولنا تھا, نہیں بولنا تھا, بولنا تھا. میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب لوگ کیا ہوتے, مول صاحب کیا رہے, نماز پڑھو پیسے سے نہیں ہوتا, بولتے ہیں تھوڑی جانا کم مل تو معلوم ہوتا.
یہ اسباب ہے. کیا چیز ہے بھائی؟ اسباب. اللہ کیا فرما رہے؟ اے میرے محبوب، دکھوں کو دردوں کو آپ لے کر آئے ہیں، اس کا فارمولا، اس کی ٹیبلٹ میں دے رہا ہوں، نماز. کیا ہے بھائی؟ نماز. اور جب نماز لے کے اللہ قرآن میں فرما رہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. کس کے ذریعے بھائی؟ پہلے صبر، پہلے صبر، اس کے بعد نماز. صبر ہے اپنے کنے، سب کو بولتے ہیں ایسا ہوا ویسا ہوا، میں ملوں اللہ کو، ایسا ملا ہوں، سب بولے واسے کیا بولتا ہے؟ کیا کرنا، اب صبر کر لینا. کہاں کا صبر کرا بھائی؟ تو ہے سو اندر کا سب بول دیا نا بھائی. تمہارا بس چلتا تو نعوذ باللہ تم خود اپنے ہاتھ سے خدائی کی وجہ سے خدائی کا وہ مقام لے کے اپنی تقدیر کو بدل سکتے تھے. یہ انسان چاہتا میں جو بولوں وہ ہو جانا. صبر کا مطلب یہ ہے ہماری خواہش، ہماری طلب کے حساب سے جو کام نہ ہوا، سمجھ جانا یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، میں اس پہ راضی ہوں. کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. خیر اور شر کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے. اس کے بعد کیا کرنا بھائی؟ اس کے بعد کیا کرنا؟ نماز پڑھنا. آج کی رات کا خاص تحفہ ہے نماز. اور تحفہ کیسا ہے؟ مصیبت کو دور کرنے والی. اب فجر میں کتنے لوگ پڑھتے؟ فجر اب 6:30 بجے ہے. سمجھ میں آئے گا؟ وہی اگر 6 بجے کون تو بولا گاؤں میں سرپنچ سب کو 1000 روپے بانٹا، اٹھ کے بھاگ دینے بھاگتے. 1000 روپے کی نوٹ تو بند ہو گیا. 2000 یا 500 پہ یقین ہے. نبی جو آسمانوں سے اپنے لیے مصیبتوں کو دور کرنے کا فارمولہ لائے، اس پہ ہمارا کو یقین ہے جی؟ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج کی اس مبارک رات کی برکت سے نمازوں کا اہتمام کرنا. کیا کرنا بھائی؟ ایک چیز کا میرا سوال کا جواب دو. ایسی کیا چیز ہے جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہونے والی ہے آخر میں زمین کے اوپر، زمین کے اوپر ایسا ایک کام ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا زمین کے اوپر؟ بولو بھائی کیا ہے؟ ہاں بولو، کوئی بول سکتے؟ زمین کے اوپر میرے اور آپ کے ساتھ ایک کام ہونے والا ہے، آخری کام، اس کے بعد کوئی کام نہیں زمین کے اوپر. نماز جنازہ. کیا ہے جی بھائی؟ کیا مفتی صاحب؟ نماز ہے. اب اس کے بعد جنازے کے بعد گیا تو سیدھا خبر میں جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں ٹھہر کے ایک بات سمجھو. ایک آدمی بہترین سینا بنا. اب بولے گا رفیق صاحب بہترین سینا بنو بول کے بولیں، پکڑ لیں گے تم نا، خطنا پھولا کوسے پھولا نہیں. ایک آدمی بہترین سیرا بن کے، شیروانی پگڑی بن کے فنکشن ہال کو گئے. صاحب نکاح ہوا، خالی صاحب نکاح پڑا، اسٹیج پہ بیٹھے پٹ بول کے مر گئے. کیا گئے دولے میاں؟ دولے میاں بولو جی کیا ہوا؟ مر گئے. تو اپنا کھانا تیار رہتا، کھانا کمی نہ آتا، زیارت بھی رہتی، 10واں بھی رہتا. دولے میاں مر گئے. ایسا مجھے ایک واقعہ بتاؤ. لوگ بولتے ہیں اتنے بڑے فنکشن ہال میں اتنی بڑی کرسی پہ مر گیا، ارے اتنے اچھے سیرے پہن لے کے شیروانی پہن گئے، اس کو یہاں سے سیدھا خبر میں اتاریں گے. کون تو بول دے جی کتنا قسمت والا. سب جنے بیٹے 1200 کا کفن، 3 ٹکڑے پہننے آتی وائٹ. ان دیکھو 4000 کی شیروانی اور بہترین سیرا بن کے مرا. اب اس کو چادر کی ضرورت نہیں، کوسا ضرورت نہیں، چادر گدر پہن کے تیار ہے، خالی جاؤ ڈالو، ڈولا لے کے ڈال دیا. سب کون کرے؟ کوئی نہیں کرے. اتارو رے سب، شیروانی نہیں اتر رہی، کاٹو خیجی سے، پھاڑو. ہاڑے پاس کون تو بول دیں ارے دولہا نہیں پہن لیا تو پہن لینا، نیچے پھینک طاقت کے، ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہوں، غسل خانے کے نیچے ڈالو. اس کے بعد کیا کرنا بھائی؟ نماز. اللہ اکبر. یہ خوشی کا، غم کا. ایک جنازہ میں پڑھایا، ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ٹرین کی ٹکر سے. ان کی باڈی کے 3 ٹکڑے ہوئے، یہاں سے ایک پیر الگ، 3 ٹکڑے. تو میرے بھائی وہ صاحب کو رکشہ چلانے والا پی کے رکشے میں 3 ٹکڑے ڈال لے کے کاچی گوڑے کے پی ایس کو آیا، ہمارے بھونے کے چچا. وہاں سے عثمانیہ دواخانے کو لے گئے، پوسٹ مارٹم کر کے 3 ٹکڑوں کو جوڑے. اس کے بعد کفن کور پہنائے،
تو میں بولا اگر خون نکل گیا پھر کفن ناپاک. جیسے ہی ٹریلر پہ باہر جنازہ آیا میں پہلے وہیں رکعت باندھا 4-5 لوگوں کو لے کے. معلوم یہ ہوا باڈی کے ٹکڑے ہو جائیں, چیچڑے اتر جائیں, نماز جنازہ تو پڑھنا ہے. کرونا کی حالت میں ایک آدمی کا انتقال ہوا. حیدرآباد سے لے کے آئے کتا پیٹ کو, حجام اسپرے مارتا, وہ اسپرے سے ہم چھڑک کے قبرستان میں جنازہ پڑھے. معلوم یہ ہوا میرے اور آپ کے ساتھ دنیا میں آخر میں جو معاملہ ہونے والا ہے وہ نماز. صحیح ہے غلط؟ جب آخری میں ہمارے ساتھ ہونے والی چیز ہے میرے بھائی, کوئی ہمارے سامنے اس کے پیروں پہ ٹھہر کے پڑھے, اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ ٹھہر کے 5 وقت کی نماز پڑھیں. ہے نہیں؟ کوئی ہم کو لٹا کر ہمارے سامنے ٹھہر کر مغفرت کی دعا کرے, اس سے اچھا ہے اپنے پیروں پر ٹھہر کر اللہ سے اپنی مغفرت کروا لے اور کہے اے رب کوئی میرے سامنے ٹھہر کر اللہم اغفر لحینا ومیتنا کہے, اس سے اچھا ہے تو مجھ سے راضی ہو جا اور ایسی حالت میں میرا جنازہ اٹھا. اور اٹھتا ایسا. یاد رکھو کسی کی جنازے کی نماز پڑھنے سے, کسی کی جنازے کی نماز پڑھنے سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ بھی اولیاء اللہ کی کردار ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی شرابی تھا, اس کو لوگ گاؤں کے باہر اٹھا کے پھینک دیے. میں اس سے پہلے سنایا تھا, گاؤں کے باہر پھینک دیے. شرابی ہے, جوارا ہے, زانی ہے, پھینک دیے. ویران کوٹری تھی, جا کے گر گیا. گاؤں والے تنگ آ گئے سمجھا کے, شراب نہ کو پی, جوا نہ کو کھیل, بچے کو خراب مت کر. میں سنا گاؤں کے باہر پھینکے. آخری وقت تھا, انتقال ہو گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وہی بھیجی, اے موسیٰ فلاں جگہ میرا ایک بندہ پڑا ہوا ہے, جاؤ اس کو نہلا کے دھلا کے کفن پہناؤ اور تمہارے جتنے ماننے والے سب کو بول دو جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا ہم اس کے پورے گناہ معاف کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام اعلان کرے, لوگ بھاگتے بھاگتے آئے, رے بھائی اتنا بڑا آفر, گناہ معاف. نماز ہوئی. نماز کے بعد لوگ پوچھے اے موسیٰ ذرا چہرہ تو بتاؤ, یہ وقت کا ولی کہاں سے آ گیا؟ چہرہ کھولے تو وہی گنہگار, زانی, شرابی. لوگ بولے موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے, یہ تو وہ زانی ہے, وہ شرابی ہے, وہ جواری جس کو اٹھا کے ہم گاؤں کے باہر پھینکے تھے, یہ کیا ماجرا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے. اللہ سے پوچھے اللہ میں تیرا رسول ہوں, پیغمبر ہوں, لوگ سوال کر رہے ہیں, بتا بات کیا ہے؟ سنو. اللہ بولنے لگا اے موسیٰ جب گاؤں والے اس کو اٹھا کے گاؤں کے باہر پھینک دیے, ویران کوٹری تھی, ان بولنے لگا اللہ اس وقت تیرے میرے سوا کوئی نہیں ہے, آخری وقت آ گیا, اللہ تو مجھے معاف کر دے. ایسا رو رو کے مجھ سے معافی مانگا, اس کے رونے پہ مجھے ترس آ کے میں سوچ لیا اس کی جنازہ جتنے پڑے گا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, اس کو میں ولی بنا دیا. میرے بھائیوں یہ ہمارا آخرت کا وقت, آخری سودا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, جوان بھی مر رہا ہے, بوڑھا بھی مر رہا ہے. کتنی نمازیں ہماری زندگی میں باقی ہیں, کتنی نمازیں. تو اس لیے ہمارے ساتھ جو آخری میں کام ہونے والا ہے ہم زندگی میں اس کو ساتھ رکھنا نہیں رکھنا؟ بولو بھائی, رکھنا نہیں رکھنا؟ اگر کسی آدمی کو کام کو جانا ہے, آفس کو جانا ہے, ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا, کھانا بنا تو بھی رکھو تو بھی ٹائم پہ میں جانا ہے, نہیں گیا تو سیٹ پکا لیتا, کھانا چھوڑ کے بھاگتا نہیں بھاگتا جی. تو آدمی اگر یہ سوچ لے میں زندگی میں اگر نماز پڑھا آخری میں میرے ساتھ یہ نماز ساتھ آنے والی ہے تو کب تو بھولتے ہیں نماز کو. اب لوگوں کا ایک سوال ہے, ذرا اس کو سنو اچھا. وہ صاحب نماز پڑھو بولتے, کام کون کرنا؟ اللہ کا نظام دیکھو, سسٹم کام کرنے کا. کوئی آدمی میرے کو نہیں بول سکتا مول صاحب میرا کام خراب ہوا, کوئی نہیں بول سکتا. یہ بات سننے کے بعد نماز پڑھو بولتے مول صاحب کام کہاں جانا, کھیت کہاں جانا, دکان کہاں جانا؟ سنو, فجر کی نماز میں کون دکان پہ جاتا بھائی؟ کون جانے والا ہے؟ دودھ نتارنے والے بھی نماز پڑھتے ہی بھاگ سکتے. اس لیے اللہ شاید میں سمجھتا ہوں دودھ والا وہاں سے 4 رکعت رکھا فجر کی, جلدی ہے دودھ نتھانا بول کے, 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض, سلام پھینکتے بھاگو دودھ نتھانے, ہے نا؟ کام خراب ہو رہا جی نہیں. اس کے بعد ناشتہ واشتہ کر لے کے 8 بجے کام پہ چڑھتے ہیں. ظہر کی اذان ہوئے تو کتنے آپ کے گاؤں والے ہاتھ اٹھاؤ, کھیتوں میں کام کرنے آتے ہیں ہندو ہمارے بہنا مزدور دارا,
आजाद अम्मो ఒకటైందిరా అన్నం టైం అయింది వాళ్ళకి ఉడతాది खाना खाने उतरते మేస్త్రి क्या बोलता अब्बो ఒకటైంది తినాలి ఎప్పుడు उतर जाता बेटा अपनी अज़ान को देख के उन उतरता अल्लाह को मालूम मेरे बंदे तू 8 बजे जब चलता ना तेरी भूख लगती है 12-1 बजे खाने को तू जब खाने को उतरेगा अपने पेट को भी भर अपनी रूह को भी भर खाने से पेट भरता है नमाज से रूह बढ़ती है और मेरे शेख हजरत मौलाना सलाहुद्दीन सैफी साहब दामत बरकातुल आलिया फरमाते हैं जो चीज जहां से आई उसका खाना भी वहां से आता रूह कहां से आई जन्नत से इसकी ग़िज़ा क्या है रूहानी इबादत इंसान मिट्टी से बना इसकी ग़िज़ा खाना मिट्टी से निकलती है तो अल्लाह क्या फरमाया 1 बजे जब तुम काम से उतरोगे थक के खाने के वास्ते खाना खा लेके नमाज पढ़ लो खाते कौन तो काम पे चढ़ता मेरे भी थोड़ी सो जाता कौन तो कुछ तो बोलते सेठा नहीं बोलते ना फिर इसके बाद असर की नमाज 5 बजे 5 बजे तक मिस्त्री क्या बोलता चाहिए अम्मा इन 12 बजे चढ़े तो बेटा 5 बजे तो थक जाता ना जी लाइट इंटरव्यू छोटा खाना अल्लाह नमाज भी छोट ही रखा 4 रकात सुन्नत गैर मौके था टाइम नहीं है 4 रकात फर्ज पढ़ ले खाली चाय पीने के टाइम में 4 रकात पढ़ सकते ना पढ़ सकते चाय पीने 5 मिनट लगते 5 मिनट लगते जितना भी लगे छोटे टाइम में थोड़ी नमाज अब मगरिब के टाइम आज़ा होते सब जने हाथा पावा कड़ाया भोगने सब धोते लेबरा टाइम होगा जाना जाना अब अल्लाह क्या बोल रहा सुबह से कराना बाबा 5 रकात पढ़ खाली साथ है मगर 5 पढ़े तो भी गाड़ी निकल जाती 3 फर्ज 2 सुन्नत अब उसके बाद क्या घर को जा पेट भर खा 17 रकात हजम हो तक पढ़ उसके बाद सो जा क्या निज़ाम है अल्लाह का वाह 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 है अब बताओ किसका काम खराब हो रहा जी हो रहा अपन लाठ और बेटे 11 बजे अपन काम पर चढ़ गए जोहर में टाइम नहीं मिला हो तो क्या करना वो फजर में नमाज पढ़ के नाश्ता कर लगे 8 बजे काम पर चढ़े तो 11 बजे नहीं 12-12:30 को तुम्हारे कमर टंग बोलती तुम फजर नमाज को आके झुक जाते खामोश अरे बाप रे सजदे कर तो अच्छा है बोल के होता नहीं होता अब बताओ कितने लोगों को नमाज पढ़ने से काम खराब हो रहा हमारी हरकत हमारी सोच इसलिए मेरे भाइयों नमाजों का एहतमाम करना अभी एक बात बता के मेरी बात ख़त्म कर रहा हूँ आखिरी बात नमाज से पहले अज़ा है क्या है जी अज़ा में अल्लाह अपना तारुफ करा रहा ज़रा सुन जो हम नमाज को एक जाना मौल साहब वो तो अल्लाह बुला रहा तुम्हारा एक जना वोट डालो बोला सरपंच उन वोट डालो बोलते क्या बोलता आदेश ए ना कोट रहे ना बोलता मैं एल्लेश मैं मल्लेश मैं रोड डालूँ मैं नाला खोदूँ मैं घड़ा खोदूँ मैं कुछ डुबाऊँ ऐसा बोल के अब बोलता दया चशीना को वोट बोलता है बोलता अपनी अहमियत बताता ना भाई अल्लाह देखो अजान में क्या बता रहे पहले फरमा रहे अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे अल्लाह क्या बोला मैं सबसे बोलो मैं सबसे बड़ा हूं अब अल्लाह क्या बोल रहा जब मैं बड़ा हूं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो मेरी ही शहादत हो के अल्लाह के सिवा कोई इबादत के बड़ा जब अल्लाह है तो इबादत किसकी करना एक जगह शादी हुई एक को बड़ा बना है रुखे में नाम लिखे उसके नहीं सुन खान बैठता हाँ बोले बेटे मेरा नाम दानिश को तो भी लड़े होते खानदान बोल के मेरी बात ही नहीं मार रहा मैं से मशवरा नहीं कर मैं आतुश नहीं बोलता हूँ बोलता नहीं बोलता तो अल्लाह जब बड़े हैं तो अल्लाह फरमाना जब मैं बड़ा हूँ तो तुम्हारा हक ये बनता कि तुम मेरी ही इबादत करो मेरे सिवा दूसरों की इबादत ना करो दो बात हो गई अब अल्लाह के बाद कौन है बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर अल्लाह के बाद किसी का मुकाम है तो वो है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाना जब मुझे बड़ा माने और मेरे सिवा दूसरों की इबादत नहीं करे तो मेरे नबी और रसूल की रिसालत को मानो वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु मान लिए हो गया पहले अल्लाह को बड़ा बोले फिर अल्लाह ही की इबादत कर रहे इसके बाद नबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल भी माने ये 3 चीजों के बाद अल्लाह क्या फरमा रहा अजान में हय्या अला सलाह आओ नमाज की तरफ बात समझ में आ रही नहीं एक आदमी है महेश हूँ मेरा नाम रमेश टेम्परवरी हाँ समझेंगे मैं क्या कर रहा हूँ फजर में नमाज को आया मैं मुसलमान बन गया बोलो जी मुफ्ती साहब बन गया रमेश फजर की नमाज को आया एक सरपंच ईदगाह में इसकी नमाज को आया अरे इन मुसलमान बन गया खतना कर दो बोलते हाँ बोलते जी तो नमाज पढ़ने से क्या करना अल्लाह को बड़ा मानना इसके बाद अल्लाह की इबादत करना वहीदानियत को मानना इसके बाद नबी की रिसालत को मानना अब क्या करना है अल्लाह फरमाना
حی علی الصلاح، آؤ کہے گا نا نماز کو، جواب دے رہا حی علی الفلاح، کامیابیاں ہیں. بولو جی، کہے گا نا نماز کو بول دو. اللہ جواب دے رہا یا کامیابی ہے یا برکت ہے یا رحمت ہے. مجھے بڑا مان لیا، میری عبادت کر رہا اور نبی کی رسالت کو مانا، اب آ نماز کو. کہیں کو آنا بھائی نماز پڑھے تو فلاح ہے، حی علی الفلاح. کوئی بھی مؤذن آج تک انہوں نے بولا پہلا اذان دے حی علی الفلاح بولا؟ میں سمجھ رہا ہوں اللہ کو معلوم تھا یہ میرے بندے بٹے پھینکنا ان کے سامنے، ان کو بتانا میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، نماز پڑھے تو کیا ملتا، اتنے چیزیں بتائے تو یہ تم کو انعام ہے. حی علی الفلاح. اس کے بعد کچھ تو ہے بھی، فلاح بول دو، دین اور دنیا دونوں کی کامیابی. اچھی چیزیں نہیں ہے. اذان ہوتے رہتے اپن کدھر کے رہتے، اذان ہوتے رہتے اپن. اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کرو. ابھی جیسا موسیٰ بولے آدمی سے اگر محبت رہی تو آدمی کی چیز سے بھی محبت رہتی. کس سے بھائی؟ کیا بابا صحیح بول رہا ہوں؟ برا مت مانو، کسی کا نام لے رہا ہوں تو میں محبت سے نام لے رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کروں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آدمی سے کسی چیز سے محبت ہو تو اس کی چیز سے ہی محبت رہتی. ایک بات سنا، ٹائم تو زیادہ نہیں ہو رہا نا، جانا ہے حضرت؟ ہاں. ایک 3 دن کا بچے کا انتقال ہوا. کتنے دن کا بھائی؟ دواخانے میں تھا نیلا فر. بہت بارش ہو رہی، مغرب کا وقت ہے، غسل دینے میرے کو بلائے. بارش کی انتہا، حیدرآباد میں جب طوفان آ گیا نا وہ بارش، میں ہوں بول رہی. 3 دن کا بچہ، کہاں غسل دینا، جگہ نہیں ہے تو حمام میں غسل دیے. اور غسل کو سی اپن گاؤں میں چوکیاں دیتے کو، دلہن کو منجے میں بٹھاتے نہیں، وہ 2 چوکیاں رکھ کے غسل دے رہا ہوں بچے کو. دبائے تو منہ میں سے خون نکل رہا. 3 دن کا بچہ، غسل دیا. کفن پہنانے جگہ نہیں، حمام میں ہلنے ہیں نہ گلنے ہیں تو لوگ ٹاٹ پٹری بنے، تھیلا پکڑے، پڑم نیچے تخت ہے، تخت پہ غسل دینے کے بعد لا کے کفن پہنائے. اثر میں جا کے خبر کھود کے آئے، مغرب تک خبر کا گڑا پانی سے بھر گیا. بچے کی 3 دن کی ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر ایک بار، اور حاملہ عورت جب تکلیف سے آہ کرتی ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں. اتنی وہ عورت دیکھ رہی ہے پڑتے ہوئے پانی میں اس کی اولاد کو کفن پہنائے. اب جنازے کو لے کے جانا ہے، قبرستان تک بھیج جاتے تو کار میں لے گئے، کار میں ایسا لے کے بیٹھے، ٹھیک ہے. قبرستان کو جاتے وقت ایک بکیٹ، ایک لوٹا لے گئے. باپ جلدی خبر میں اٹھ کے پورا پانی نکال کے باہر پھینکا، خبر کے بازو میں رکھ کے جلدی نماز پڑھے جنازہ، بچے کو رکھ کے مٹی ڈال کے آ گئے. میں سوچا اللہ تیری بھی کیا شان ہے، جب تک جسم کے اندر یہ کمبخت روح ہے انسان کی اہمیت ہے، روح نکل گئی تو کوئی اہمیت نہیں. اب مجھے بتاؤ اگر یہ بچہ زندہ ہوتا، جو مرا یہ بچہ زندہ ہوتا، یہ بچے کا چائنا کا 10 روپے کا کھلونا، چائنا کا 10 روپے کا گڑی اگر دروازے کے باہر گرتی اور بارش تیز ہوتی، ماں دیکھتی تو ماں یہ کہتی میرا بیٹا کھلنے والا کھلونا باہر گرا ہے. بھگتی بارش میں جا کے ماں وہ کھلونا لا کے بیٹا کو دیتی تھی. لیکن جب روح نکل گئی تو ماں کی دل سے محبت بھی نکل گئی. کھلونا تو بہت دور، ماں اپنے پیٹ میں رکھی اس اولاد کو پانی میں بہانا پسند کر لی. کریے جی. تو یہ بات کہاں چلی، کس بارے میں آئی، اللہ بہتر جانے. تو اس لیے میرے بھائیوں جب تک زندگی ہے، روح ہے، اس کی ہم قدر کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں. یہ بات کس لیے بولا جہانگیر بھائی؟ اس سے پہلے کیا بات کہیں روکا تھا نا میں؟ کسی سے محبت. یہ بات کسی سے محبت ہو اس کی چیز سے محبت ہوتی ہے. اگر وہ بچے سے ماں کو محبت ہوتی تو ماں کے بچے وہ روح رہنے کے بعد وہ بچے سے محبت ہے تو بچے کے کھلونے سے بھی ماں کو، جب روح چلے گئی تو بچے سے محبت نہیں ہے تو کھلونے سے کیا محبت رہے گی. ماں دیکھتی رہے گی، ہم لے کے چلے گئے. اگر میرے بھائیوں خدا کی قسم کھا کے بتاؤ، میرے محبوب سے، اگر آپ کے محبوب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم کو محبت ہوتی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. امی عائشہ کو فرماتے ہیں انتقال کا وقت ہے، الصلاۃ الصلاۃ، عائشہ نمازوں کا اہتمام کرو.
نبی سے اگر محبت ہے تو ہم نمازوں کا اہتمام کرتے نہیں کرتے. یہ محبت کیسی ہے بھائی؟ دعوے دار محبت، جھوٹی محبت. میں یہ بتا رہا ہوں، ایک باپ کو 2 بیٹے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا. ٹھسکا لگا باپ کو، باپ بولنے لگا بیٹے ٹھسکا لگا ہے، 1 گلاس پانی لا کے دے. پتا نہیں ٹھسکا بڑا زور کا لگا ہے. بڑا بیٹا بولا سمجھو نہیں ابا میں تمہارے سے بہت محبت کرتا ہوں، پانی بول تو نہیں لاتا ہوں، کھانا بول تو لاتا ہوں، مگر چھوٹے بھائی کو بولو پانی لا بول کے. اس کو محبت بولتے؟ محبت بولتے؟ ہم کیسی محبت کریں اللہ کے نبی سے؟ خبر میں جانے کے بعد 3 سوال ہوں گے. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ کبھی تصویر بتائیں گے، یہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر، اور پوچھیں گے تیرے نبی کون ہے. ایک بات بتاؤ، صبح سے شام تک آدمی کے دماغ میں ایک بات چلتی، کوئی ٹینشن، رات میں سو گئے تو خواب کی شکل میں وہی آتا نہیں آتا؟ بولو بھائی، دنیا میں اگر ہم قدم پہ چپل پہن رہے، میرے آقا کی سنت کیا ہے؟ سیدھے پاؤں میں پہننا. کپڑے پہن رہے، میرے نبی کیسا پہنے؟ جی واش روم جا رہے ہیں، بیت الخلا، میرے نبی کیسا گئے بیت الخلا میں؟ نکلے کیسا؟ کھانا کیسا کھائے؟ قدم پہ اگر ہم اللہ کے نبی کو یاد کریں تو اللہ کے نبی میدان محشر میں ہمیں بھولیں گے؟ خبر میں اترنے کے بعد فرشتے پوچھے آپ ان کو جانتے ہیں؟ ہم بول سکتے ہیں ارے کیا جانتے بول رہے، ہم 60 سال ان کو فالو کر رہے ہیں، زندگی کے ہر کام میں ان کو فالو کر رہے ہیں، یہ تو میرے آقا محمود مصطفیٰ ہیں. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام پہ ہم بڑی محبت سے 11ویں کرتے ہیں، ان کا انتقال ہوا. کتابوں میں لکھا ہے جب دفن کیا گیا، منکر نکیر آگے پوچھے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پیرانے پیر بولنے لگے تم لوگ کہاں سے آئے؟ 7 آسمان سے. پیرانے پیر بولنے لگے میں 3 گز زمین کے اندر آیا. پیرانے پیر بولے تم لوگ بتاؤ تمہارے رب کون ہے؟ فرشتوں سے سوال کرے. فرشتے بولنے لگے ہمارا رب اللہ ہے. تو فرشتے پوچھے کرتے، پیرانے پیر بولے کرتے جب تم 7 آسمان سے آ کے اپنے اللہ کو نہیں بھولے تو میں 2 گز زمین میں آ کے اللہ کو بھول دوں؟ جب جا کے پیرانے پیر بنے، ہم ان کے دھول کے برابر نہیں ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہم ایسا مقام بنانا کہ خبر کے اندر میدان محشر میں بھی ہم شان سے رہیں، اللہ کو جواب دے سکیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنے پہ بول دیں کہ میرے آقا ہیں. ایک بزرگ لکھے ہیں انسان کی پوری زندگی کتاب ہے، کہتے کیا ہے بھائی؟ اس کے پہلے پیج پہ لکھا ہوا ہے پیدائش. کیا ہے بھائی؟ پیدا ہوا. کہاں لکھا ہے؟ پہلے پنے پہ. لاسٹ کے پنے پہ لکھا ہوا ہے موت. کیا لکھا؟ پہلے پیدائش، لاسٹ میں پھر فون مارنے لگے بیچ کے پیپر پورے خالی ہیں، پلین. اس پہ کیا لکھتے لکھ لو تم، لیکن اللہ کرے ایسا لکھو کل اللہ کے سامنے ہماری ڈائری کھلے ہم کو شرمندہ نہ ہو، ہم شرمندگی نہ ہو. کیا ہماری زندگی ہے؟ شب معراج کے موقع پر کتنے ہمارے بھائی ہیں جو آج گھروں میں سو رہے ہیں. میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ اتنی چٹچٹاتی ہوئی رات میں ہمیں اس کے گھر میں بٹھا کے بولنے کا سننے کا موقع دیا. یہ پتے، یہ درخت، یہ مسجد بھی کل ہمارے حق میں یہ رات بھی گواہی دے گی. کتنے ہمارے باپ دادا ہیں جو خبروں میں سو رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں. اپن کب گئے بھائی قبرستان کو؟ نہیں اب جاتے شعبان گیت کو برابر جاتے. میں کیا بولا ابھی؟ رسم بن گیا. ماں باپ کا انتقال ہوا، زیارت کو گئے، 10 میں گئے، چہلم کو گئے، برسی گئے، اس کے بعد انہوں ادھر اپن ادھر، ختم. وہاں سے گئے تو بھی پڑھ کے السلام علیکم یا اہل القبور نہیں بولتے. یہ انسان کی زندگی. ہم ایسا کریں گے تو ہماری اولاد کیا کریں گی؟ روزانہ جاؤ، جمعہ جاؤ، ماں باپ کی خبر پہ جا کر ان کے اوپر درود پڑھو. فاتحہ خوانی کس کو بولتے ہیں؟ 4 خل پڑھ کے بخشو، 3 خل پڑھ کے بخشو. وہاں بھی مول صاحب کچھ تو کا مول صاحب چلو. اچھا بھائی تمہارے ابا کا انتقال ہوا، 3 ایکڑ زمین آ کر مول صاحب دیو نا جی. ایک گھنٹہ تو دیو، جان امیر آباد دے دیں گے. امیر آباد تیار ہے، 1 گھنٹہ دے رہے ہیں، وہ سے مول صاحب تیار ہے دعا پڑھنے. کچھ بھی نہیں. بڈھا بوڑھی جاتے اب دوسرے تیسرے دن ابا کے پیسے کہاں گئے، امی کے کان میں کے بالیاں کہاں گئے، یہ شروع.
اب دعا پڑھا مول صاحب تم سے, تو کیا کر رہا بھائی؟ بات کر رہا پراپرٹی, کیا کر رہا؟ ایک بات بتاؤ, کتنا بھی اچھا مول صاحب رہو, کتنا بھی اچھا مول صاحب رہو, ان تیلگو میں کیا بولتے ہیں, مٹی کو انٹوٹ کاوالے بولتے نہیں بولتے, مٹی کہتے تو بھائی گھر والا ہونا بولتے. مول صاحب کتنا بھی اچھا رہو, دعا کرتا اللہ اچھا رکھ, اللہ ایسا رکھ, واقعی مول صاحب مانگتے ہوں گے, لیکن بیٹا جو درد سے اپنے باپ کے لیے مانگتا مول صاحب مانگ سکتے؟ اگر ابا کا پاؤں کٹ گیا, دواخانے کو لے جانا ہے, مول صاحب بھی ساتھ میں ہیں, بیٹے کے دل میں جو درد ہے وہ مول صاحب کے دل میں رہتا؟ تم اپنے باپ کی خبر پہ جا کے ذرا ٹھہرو, یہ میرے ابا تھے, پال کے بڑا کرے, بغیر بیچ کے زمین مرچی چٹنی کھا کے ہمارے واسطے اتنا رکھے گئے, مجھے کچھ نہیں آتا, 3 مرتبہ الحم کا سورہ نہیں آتا جی, الحم کا سورہ 3 مرتبہ قل اللہ احد, اور جب تک درود نہ پڑھیں وہ دعائیں معلق رہتی ہیں, درود شریف پڑھ کے اتنا بولا اللہ میں جو پڑھا ہمارے ابا کو پہنچا, ہمارے امی کو پہنچا, ہمارے خاندان کو, ختم ہو گئی بات. اتنا بھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے. میری یہ تڑپ ہے کہ ہر گاؤں والا جائے تاکہ تمام کا ثواب پورے قبرستان والوں کو پہنچے. جب بھی کسی کے ہمارے گاؤں میں کسی کے جنازے میں جاتا ہوں, اگر کوئی بولے دعا پڑھو مول صاحب, میں بولتا ہوں جتنے لوگ ٹھہرے ہیں جنازے میں سب پڑھو سورہ اخلاص, سورہ فاتحہ. کیوں بھائی؟ میں پڑھا تو میرا ثواب, اتنے پڑھیں گے تو اتنا ثواب. اس لیے میرے بھائیوں سیکھو, سیکھو, دنیا کہاں جا رہی ہے, مسلمان کی کیا حالت ہے, حالت سمجھ رہے؟ اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کرنا کر دے, نمازوں کا اہتمام کرتے کیا ہوتا, پریشانی ہوتی نہیں ہوتی. پکا معلوم, کیسا پکا؟ اب یہ پکا بولنا جی, میرے نبی کی پریشانی دور کرنے اللہ نماز دے کے وجہ تو میری پریشانی کیا کام کی؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ نبی پریشان تھے تو اللہ آسمان پہ بلا کے اس کی ٹیبلٹ دیے نماز. تو ہم یہ سوچنا میرے نبی کی پریشانی کو دور کرنے اللہ اپنے محبوب کو اگر نماز دیا تو میری پریشانی کیا دور نہیں ہوں گی؟ ہوتی نا. آج کل لوگ دوست کو خوش کرنے سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں شراب پیا, فرینڈ فیل ہوتا بول کے فیوم صاحب بولتا ہے کون, دوست فیل ہوتا بول کے, دوست کیا رہے, ان فیل ہوتا کیا, ان فیل ہوتا کیا. نبی فیل ہوتا اس کا احساس نہیں, اللہ ناراض ہوتا اس کا احساس نہیں. دوست پہ ڈا کر شادی میں آ کے پریما تو نہیں چینا رہا, پین بول کے بولا تو نکل لیتا اٹھا کے, جو بتا دیکھ میرا دوست دیا. اتنا ہے ہمارے نبی جو آسمانوں سے نماز لے کے آئے تحفہ, اس کو کیسے سنبھال کے رکھنا رکھنا نہ رکھنا. اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کریں. جب بھی نماز پڑھنا دل نہیں بول رہا, ایک بات یاد رکھ لو, 2 باتوں سے اپنے دل کو سنبھالو. ایک تو یہ, ایک وقت آئے گا میں لیٹا ہوا رہوں گا, لوگ میرے سامنے ٹھہر کے نماز پڑھیں گے. تصور کر لو اپنی موت کا, میں لیٹا ہوا رہوں گا, لوگ میرے سامنے ٹھہر کے نماز. دوسری, نماز میرے اللہ کے نبی کی پریشانی کو دور کے لیے, تو میرے پریشانیوں کو ایسا دور نہیں کر سکتی. صحیح ہے غلط؟ اپنے مطلب کے لیے پڑھو بولو, یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. آج کا یہ شب معراج کا بیان آپ لوگ اچھی طرح یاد رکھ لو. اب جن حضرات کو اگر آرام کرنا ہے تو آرام کریں, یا نماز کے عملی مشق کرنا ہے تو نماز سیکھ لو. بہت دن ہو گیا, اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے مفتیاں کیا کہیں گے بھائی, ہم نے خانقاہ کو جاتے گجرات, بڑے بڑے مفتیاں, بڑے بڑے مدرسے کے اساتذہ لائن میں ٹھہر کے نماز سیکھتے. ہم نماز سیکھ رہے ہیں بھائی, اس میں شرمانے کی بات کیا ہے؟ شرمانے کی بات ہے جی؟ ٹھہرو, یہ بڑا فون ہے, کیا ہے؟ امینا بھائی کو فون چلانا نہیں آتا, مثال دے رہا ہوں, نانا سکو جی ان کا ڈبا فون ہے. اب ان کا بیٹا واجد نہیں ہے یہاں پہ, ہاں ہے ایڈوانس, واجد کو چلانا آتا. امینا بھائی نہیں پوچھتے رہے واجد ہی تھا, یہ واٹس ایپ کس کو بولتے رہے, یوٹیوب کس کو بولتے رہے, بولتے رہے. جب باپ نہیں, جب والد اپنے بیٹے سے واٹس ایپ یوٹیوب وغیرہ وغیرہ چلانا سیکھنے شرما ہے تو نماز پڑھنے کا شرمانا. بھینس چلانے والا بوٹا پرسوں میں دیکھو میرا کی دکان لا کے آیا کہ پاٹر سے بول رہا ہوں, ڈبا فون لا کے ہندو کو آیا تو صبح شام تک پہلا چلا رہا ہوں, ٹائم پاس نہیں کرتے. بڈھے کو شوق, ایک ایک بوٹی آگے ایسا بولتی جیسے اس کے بچے کو بخارا تو لاتی نہیں دواخانے کو, بس لاتی فون, میں تو باپ دکان چین ہے مسئلہ بولتی. تو یہ پوچھنے شرم نہیں آ رہی, فون آپ دیکھنے شرم نہیں آ رہی. یہ نماز بولتا, اب یہ عمر میں کہاں سیکھنا, مول صاحب قل اللہ پڑھو بولے میرے, میں کہاں پڑھوں, الحمد سورہ پڑھو بولے کہاں پڑھوں. اپن نہیں پڑھے تو پھر وہی حال ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں سیکھتے سیکھتے مرنا, کیسا مرنا؟ ہاں. تو اب نماز کے عملی مشق سیکھو, 10-15 منٹ میں انشاءاللہ ہو جاتی. کتنے لوگ سیکھنے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ.
دیکھو ابھی 11:30 ہو رہے ہیں، 12 بجے تک نہیں ابھی چائے نہیں، ابھی چائے بول تو پھر نماز آتی وہ 8 بجے چل جاتی پھر نماز. ابھی دیکھو 11:30 ہو رہے ہیں، ٹھیک 12 بجے تک انشاءاللہ دعا بھی ہو جائیں گی، نماز بھی ہو جائیں گی. اس کے بعد جب 12 کے بعد آخری جب آدھی رات ہو جاتی انشاءاللہ دعا کے بعد چائے پی لیں گے. ہاں کیا تیار ہے؟ جو حضرات معذور ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں. دوسری چیز، حسنا نے کسی کو دیکھے کتنے کی عمر ہو گئی، رمضان کی نماز میں ان جھکے تو ان جھکتا، ان اٹھے تو ان اٹھتا. رمضان میں ہاتھ کب چھوڑانے والوں، ہاتھ کب مانانے والوں، تھوڑے دیر جنازے کی نماز ایسی کرتے بیٹھے. تو اس لیے میرے بھائی کسی کو نہیں آ رہا تو ہنسنا نہیں، ہر آدمی اپنی کمی دیکھ لو، میرے اندر کیا کمی ہے. معذور ہے کرسی پہ بیٹھیے، انشاءاللہ 15 منٹ میں ہو جاتا، زیادہ ٹینشن نہیں. کتنے منٹ؟ پہلے لوگ سامنے سب میں آئیں گے، دوسرے لوگ پیچھے سب میں آئیں گے. اس لیے میں مفتی صاحب سے معذرت چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بٹھایا، میرا یہ مقصد تھا بٹھانے کا کہ آپ لوگوں کو سکھانا ٹھہر دیا. صحیح ہے نا تمہیں سب بنے ٹاپک میں بیان کر کے یہاں تک آنے کا مقصد بات وغیرہ کرنا نہیں ہے. ایک تعلق ہے اپنا، جو نماز سیکھ رہے ہیں ہماری فطرت یہ ہے سن لینا چھوڑ دینا، فطرت ہے اپنی. کیسا بھائی؟ آج شب معراج ہے بھائی، مول صاحب اچھا سکھا رہے مجھے بٹھانا، کبھی اچھا سکھا تو بٹھانا پڑتا ہے. کو اگر کوئی چیز اہم ہے میٹھا ہے، کھانا کب رکھتے لو سب کھائے وہاں سے آخری میں ٹیبل پہ میٹھا، کیوں میں اس کی بھی اہمیت ہے نا. تو ہر چیز کی ایک اہمیت رہتی. میرے دولہے کا ٹیبل پہ کب دار ہے؟ آخر میں دار ہے. تو یہ چیز سیکھنے کی ہے، سننے کی نہیں ہے. سیکھنے سے پہلے سمجھو آخر ہے کیا چیز. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ جی کتنے سال سے ہم شب معراج کا بیان سن رہے صاحب؟ 25 سال جی میں 12 سال سے شب معراج کا بیان سنا رہا ہوں. مسلمان کا تعلق اللہ کے ذات سے رسمی ہو گیا، رسمی. ہم گاؤں والوں کا رسمی بول تو معلوم، رسمی بول تو معلوم. کوئی ہمارے بچے کی شادی میں لفافہ لے کے آئے تو اپن دیکھ لیتے انہوں کتنے پیسے رکھے. ارے اپن بھی ان کو تو لے جانا پڑتا. انہوں کیا لے ہوتا لائے، ہم وہ لے ہوتا لے جانا. چھلے میں کیا لائے، ہم وہ لے جانا. اس کو کیا بولتے؟ رسم بولتے نہیں بولتے. تو ہمارا مزاج بھی رسمی بن گیا. ابھی میں کتابت میں بولا کیسا رسمی. آج کیا دن ہے بھائی؟ بولیے بولیے. شب بولتے ہیں رات کو. معراج کے معنی ہے بلندی، سیڑھی وغیرہ. اس سے ہٹ کے ایک چیز اور ہے باؤ میں، یہاں تک آواز آ رہی؟ ہاں اس سے ہٹ کے ایک چیز اور ہے، اس لیے میں بند کرا ہے. کیا ہے بھائی؟ شیو راتری.